अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन, एक नई उम्मीद, एक नए साल के साथ, नए जज्बों के साथ, नई आरजुओं के साथ, नई उमंगों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। रिजवान अली अहमद की जानिब से, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से, और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि ये नया साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए साल की जो भी नाकामियाँ हैं, जो कमी रह गई, जो कोताहियाँ हुई, अल्लाह पाक उन्हें कभी हमारी ज़िंदगी का दोबारा हिस्सा ना बनाए। इसी दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ करेंगे, और ये हमें यकीन है कि आप भी साल का आगाज़ कर चुके हैं, दिन का आगाज़ कर चुके हैं। जो पुरानी नाकामियाँ हैं, जो टारगेट्स हासिल नहीं कर सके, उनको दोबारा से हासिल करने के लिए एक नए तरीके से कोशिश करना और बार बार कोशिश करना, यही तर्ज अमल होता है जिससे इंसान कामयाब हो सकता है। और रिजवान, यही होती है ना हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के। जब भी नया साल शुरू होता है तो हम रेजोल्यूशन अपनी एक रखते हैं कि इस साल हमने ये टारगेट्स अचीव करने हैं, और फिर जब साल खत्म होता है तो हम अगले साल के लिए वही टारगेट्स रखते थे। इस साल भी हम कुछ रेजोल्यूशंस हमारी भी होंगी, कुछ जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में गेस्ट है उनकी होंगी। लेकिन रिजवान, आपकी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो मैं शेयर कर चुका हूँ कि जो कमी कोताही कहीं रह गई है, अगले साल पे कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर बतौर इंसान अपने आप को बेहतर किया जा सके। यानी कि एक आपकी होलिस्टिक सी अप्रोच है, हर चीज में आपने ना एक नई विजन लेके आना। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि इस साल या तो मैंने एक्सरसाइज करनी है, इस साल मैंने वेट रिड्यूस करना है, इस साल मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, इस साल मैंने अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बात करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारी नहीं, अवाम की नहीं, बल्कि हम बात करेंगे सियासतदानों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन की भी। क्योंकि जो नया साल स्टार्ट हुआ है, बड़ी हैपनिंग सी सिचुएशन है, 1 जनवरी है, और इंतखाबात के हवाले से बात की जाए, 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, और अभी से तैयारियां तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं अरूज पर। इस लिहाज से भी हैं क्योंकि सियासी तोड़ जोड़ का अमल भी जारी है, इसके साथ साथ जो है क्राउड पुलिंग की भी कोशिश की जा रही है, अपने अपने मैनिफेस्टोज भी पेश किए जा रहे हैं ताकि अवाम अट्रैक्ट हो सके, और ये जो अट्रैक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। आज के दिन के हवाले से बात करें, 1 जनवरी 2024 से उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील कर सकेंगे। कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं वो आज यानी 1 जनवरी से हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में अपील्स 3 जनवरी तक जमा होंगी, और 3 जनवरी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल इनकी समाअत शुरू कर देगा। इलेक्शंस की सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसा किया गया, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पावर शो के बाद बाकायदा अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया गया गुज़श्ता हफ्ते। जबकि दूसरी जानिब अगर हम दूसरी सियासी जमातों की बात करें तो बहुत सारी सियासी जमातें इन इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। कुछ सियासी जमातें अभी भी ये मुतालबा कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के जरिए। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको नया साल मुबारक हो। और जानना चाहेंगे आपसे सियासी सूरत हाल के हवाले से। वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को, जो डेवलपमेंट हो रही हैं, जो इस वीकेंड पर डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखें, बात यह है कि ये जो वक्त गुजरा है हमारा पिछला पूरा साल, ये कोई इतना खुशगवार नहीं है कि हम उसका जश्न मना सकें कि अच्छा साल गुजरा है। पूरी कौम को तशवीश है, हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं है, हमारी सियासत जो थी वो ठीक तौर पर चलती नहीं रही है, मसाइल पैदा होते रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी के मसाइल बड़े शदीद रहे हैं। लेकिन हमारा अज़्म ये है, इरादा ये है कि हम इनकी तमाम चीज़ों पर काबू पाएंगे, और इसी अज़्म और इरादे के साथ हम इंतखाबात में जा रहे हैं। और ये इंतखाबात का साल है, और इंतखाबात कहीं साल के आखिर में या दरमियान में नहीं होने, आगाज़ में ही होने हैं। बस आया ही चाहते हैं कि फरवरी के महीने में 8 फरवरी को इंतखाबात का वक्त है। जैसा कि आज अभी आप बयान कर रहे थे आप लोग कि आज वापस लेने की नॉमिनेशन के बारे में जो एतराज़ात जिनके मुस्तरद हुए, अपीलें करने की तारीख है, और लोग करेंगे 1, 2 दिन 3 तारीख तक, उसके बाद अपीलें होंगी। लेकिन ये सारा बड़ा टर्माइल का वक्त है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ये इलेक्शन का मरहला अच्छा गुजार दे। इलेक्शन का मरहला नहीं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, हमारी सियासी जमातों को भी गालबन इतनी सूझबूझ आ जाए कि वो उसके बाद से शोर मचाना ना शुरू कर दें, जैसा कि आमतौर पर हुआ करता है कि जीतने वाले जो होते हैं वो तो खुश होते हैं, लेकिन हारने वाले शोर मचाते हैं कि धांधली हुई है। नतीजे के तौर पर मुल्क में एक बुरहानी कैफियत कुछ अरसे के लिए तारी रहती है। इस वक्त खदशात ज़्यादा ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कुछ पार्टियां बड़ा एक तरह का स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए बैठी हैं कि उनके साथ इवन प्लेइंग फील्ड नहीं उनको मुयसर आ रही,
उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, बहुत सी बातें की जा रही हैं, डर पैदा हो रहा है। कोई पार्टी भी जीत गई, ये नहीं है कि वो जीत गई तो हालात ठीक हो जाएंगे, और वो अगरचे उनका कहना है कि हम जीत गए तो हालात काबू कर लेंगे, काबू कोई नहीं इस तरह आसानी के साथ कर सकता जब तक सब इकट्ठे नहीं हो जाएं, सब इकट्ठे मिलकर बैठकर, बल्कि सब पार्टियां ही नहीं, सब स्टेक होल्डर इकट्ठे मिलकर ये तय ना कर लें कि मुल्क को इस दलदल से निकालना है, इस सूरत से बाहर लाना है, तो वरना सन 24 हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का साल है। मुआशी तौर पर हम बड़ी मुश्किलात में हैं, हमने इस साल बहुत कर्जे वापस करने हैं, और इसके लिए हमें IMF के पास भी जाना है, हमें आलमी इदारों की मदद भी दरकार है। बहुत से इदारे हमें बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक तबसरा कर रहा, बताइए, कह रहा है आपकी ओनर्स ठीक नहीं है, आपकी मुआशी तौर पर आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। और किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े मईशतदान हैं हफीज पाशा साहब, जो बड़े बहुत दिल किस्म के तबसरे करते हैं, लेकिन उन्होंने तबसरा किया, भाई वर्ल्ड बैंक को अब होश आया है, 70 साल से वो हमसे डील कर रहा है, कर्जे भी दे रहा है, इमदाद भी कर रहा है, कुछ और चीजें कर रहा है, हमारे लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। और भैया हमारी जो पानी का माहिदा है, 3 दरिया हमने इंडिया को दिए, बाकी दरियाओं पर डैम बनाए, इसमें आर्बिट्रेटर कौन था? वर्ल्ड बैंक ही था ना जी। उसी के बाद तो हमने कर्जे उस पर फंसे, IMF की तरफ गए, सारा बंदोबस्त उन्होंने उसको इनिशिएट किया, आगाज किया है। उन्हें 70 साल के बाद अब होश आया कि पाकिस्तान की ये गवर्नेंस ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, हमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें रेवेन्यू और इकट्ठा करना चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी एग्रीकल्चर को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसकी तरफ हुकूमत तवज्जो दे रही है। और एग्रीकल्चर के साथ हमें IT के मैदान में हमारे लिए बड़ी पोटेंशियल है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी माइनिंग में इतना कुछ पड़ा हुआ है कि जिसकी इंतहा नहीं है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, हम उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं। और मेरा ख्याल है सन 2024 मुश्किलात का अगर साल होगा भी, तो इसलिए होगा कि ये ट्रांजिशनल फेज होगा। इस साल हमने इन तमाम मैदानों का जिनका मैंने जिक्र किया है, खासतौर पर IT, एग्रीकल्चर और माइनिंग वगैरह, इन मैदानों में हमने ब्रेक थ्रू करना है। हम ब्रेक थ्रू कर लेंगे तो उसका फल अगर अभी नहीं मिलेगा, 2-4 महीने में नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुआ करती है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़े होने में मदद देगा। और यकीन और जिस तरह पाकिस्तान आपने कहा कि ये ट्रांजिशन का फेज होगा, हमें IT पे काम करना है, माहौलियात पे काम करना है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा टफ ईयर होगा। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कैंपेन में आपको लग रहा है कि इस चीज पे फोकस है किसी पार्टी का कि हमने अपने नौजवानों के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है पाकिस्तान से, क्योंकि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, फिर अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखते हैं तो वो भी सफर कर रही है। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि इस वक्त तो फिलहाल इस वक्त तक लम्हा मौजूद तक सियासी जमातें जो हैं पावर गेम में हैं, वो जोड़ तोड़ भी कर रही हैं, इलेक्शन कैंपेन की तैयारी भी कर रही हैं, अपने लोगों को टिकटें भी बांट रही हैं, और इसलिए अभी सबके मंशूर भी इतने ओपन नहीं हुए, सामने नहीं आए, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो इस अज़्म के साथ आगे आ रही हैं। लेकिन यकीनी तौर पर अगर वो सियासी जमातें हैं तो उन्हें इस अज़्म का इजहार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालना है। अगर वो इस अज़्म का इजहार नहीं करते और वो डिटर्मिन नहीं हो जाते और इसके लिए मनसूबबंदी नहीं करते, तो वो सियासी जमातें नहीं हैं, कुछ और हो सकती हैं, जत्था हो सकता है, सियासी लोगों का जत्था हो सकता है, सियासी जमातें नहीं हो सकती। सियासी जमातों का तो काम यही है कि वो ये काम करें, उन्हें सौंपा ही आता है ये इक़्तिदार, इसलिए कि अगर मुल्क मुश्किल में है तो उसको उससे निकालें, उससे बचाएं और आगे लेके जाएं। और यकीनी तौर पर बहुत कुछ इस मुल्क में जो हुआ है, माजी में हुआ है, उसमें कोई भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता, ना सियासी जमातें, ना कोई और मुख्तलिफ अदारे भी, मैं कहता हूँ मीडिया भी, हम भी लोग भी जिम्मेदार हैं सब चीज़ों के। हमें सोचना चाहिए और मिल बैठ कर सर जोड़ के बैठना चाहिए। पाकिस्तान एक बड़ी पुरअज़्म कौम है, बेइंतहा इम्कानात रखती है, हमें उन इम्कानात को अमली शक्ल देना है। हम ज़्यादा देर तक इसका इंतज़ार नहीं कर सकते और ज़्यादा देर तक हमारे लिए मुश्किल है कि हम इससे बचे रहें। और सज्जाद मीर साहब, ये तो आपने दुरुस्त कहा कि तमाम होल्डर्स जो हैं उनको मिल बैठना चाहिए। अब मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, ख़ासतौर पर हमारे जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं जैसे आप हैं, क्या तजवीज़ करते हैं कि जो नफ़रत की या तकसीम की सियासत, पीपल्स पार्टी भी बात करती है, मुस्लिम लीग नून ने भी बात की है कि हम इंतखाब नहीं चाहते, लेकिन हिसाब तो होना चाहिए। क्या समझते हैं इसका आगाज़ कहाँ से होगा, कौन स्टार्ट करेगा इस चीज़ को? देखिए, ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना जी, वो है किस तरह इंसाफ होगा, किस तरह ये सूरत हाल जो है ना बेहतर होगी।
یہ ایک ایسی بات ہے جس کا جواب کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے. لیکن جب تک ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اس ملک کو جو کچھ ہوا ہے اس کو ذمہ دار ہم ہیں، اور اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اس کو ختم کرنے کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں، جب تک ہم یہ رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں نا اختلاف، ایک تو ہوتی ہے بائی پولرائزیشن کہ قوم مختلف دڑوں میں بٹی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں، ہوا کرتا ہے سیاست میں، ایسا ہوا کرتا ہے اور لوگ لڑا کرتے ہیں. ہم نے 70 کے انتخابات بھی دیکھے، نظریاتی اختلاف تھے، ایک طرف ایک پارٹی تھی، دوسری طرف دوسری پارٹیاں تھیں، اور ایک طرف ایک نظریہ تھا، دوسری طرف دوسرا نظریہ تھا. ایک طرف شور مچاتے تھے ہم کہ سوشلزم کی بات کرتے تھے، دوسرا کہتے تھے کہ نہیں ایک اسلام کا نظام ہی ملک کو بچا سکتا ہے، 56 کا آئین وغیرہ وغیرہ. دو نظریاتی طور پر بحثیں ہوتی تھی، لوگ بحثیں بھی کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے بھی تھے، لیکن ان کے درمیان دشمنیاں نہیں تھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ نظریات تو ہے نہیں، دشمنیاں زیادہ ہیں. اور صرف ڈیوائڈ ہو جانا، بائی پولرائزیشن ہونا اور بات ہے، اور ڈیوائڈ ہو جانا قوم کا جو بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے. جیسے امریکہ میں ٹرمپ کے زمانے میں جب صورتحال پیدا ہوئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ اس نے امریکی قوم کو ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا ہے، اور قومیں اس بات کو معاف نہیں کرتی. کیا صورتحال ہے اس کو ٹرمپ کی؟ جس جگہ وہ پرائمری میں جانا چاہتا ہے غیر صدارتی انتخابات کے لیے، وہاں کی سپریم کورٹ اعلان کر دیتی ہے کہ صاحب نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ نے تو یہ کوتاہیاں کی ہیں، آپ نے تو وائٹ ہاؤس پہ حملہ کیا تھا، آپ نے تو فلاں کوتاہی کی تھی، غلطی کی تھی، اس لیے آپ یہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ کوئی ہیومن رائٹس کوئی وائلیشن نہیں ہے کہ ٹرمپ کہے کہ مجھے حصہ لینے نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس نے ریاست کے خلاف کوئی ایسا اقدام کیا ہو جو ان کے آئین کے خلاف ہو، جو عدل کے خلاف ہو، جو انصاف کے خلاف ہو، اس سے کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے. صورتحال بالکل ویسٹ میں بھی یہ ہے، ایکسٹریم رائٹ وہاں بھی ایمرج کرتا ہے، لیکن ڈیموکریٹکلی وہ لوگ اس کو واپس بھیجتے ہیں. امریکہ میں تو میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریٹکلی واپس بھیجنے کی بجائے ان کے اداروں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ امریکہ تباہ ہو جائے گا ایک عظیم سپر پاور کے طور پر اپنا رول ادا کرنے میں اگر اس نے انسٹیڈنسز کو، اس سے پہلے نیو کارنز آئے تھے، نیو کارنز نے کیا ایک طرح کی تباہی مچا دی تھی. 1996 میں انہوں نے اپنا ایجنڈا سائن کیا تھا، پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری، اور بہت سے اعلان کیے تھے دنیا میں رول کرنے کے کہ ہماری ویلیوز، ہمارے پرنسپل سب سے اچھے ہیں. اب تو نیو کارنز کا نام ہی دیتا، اس زمانے میں تو ایک ٹیرر تھا، ولف آف ولز، جرمز فیلڈ، جتنے لوگ تھے، ڈک چینی. ابھی جو ہم دیکھتے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مینیفیسٹو، اوورآل مینیفیسٹو تو یہی ہے، جیسے مانور بھی کہہ رہی تھی، آپ نے بھی کہا کہ ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے. جو مسائل ہیں کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک سٹیک ہولڈر اس کو حل نہیں کر سکتا. تقریباً سب کی جو کوشش ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشی حالات بہتر کرنے ہیں، ہمارے سیکیورٹی حالات بہتر کرنے ہیں، پاکستان کو میں استحکام لے کے آنا ہے. جب تمام سیاسی جماعتوں کا آلموسٹ ایک لائن جو میجر لائن ہے وہ یہی ہے، تو پھر کیا مشکل ہے کہ مقصد ایک ہے، ایک ہو کر آگے نہیں بڑھنا چاہتے؟ دیکھیے سن 70 سے تو آپ تجزیہ کر لیں، پہلے تو جو سیاسی صورتحال تھی پاکستان کی، وہ ایوب خان کا مارشل لا بہت عرصہ کھا گیا، لیکن اس کے بعد کی ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے. 70 کو آپ اس طرح کر لیں کہ نئے پاکستان کی بنیاد اسی دن پڑی تھی جو بھی صورتحال پیدا ہوئی تھی. آپ دیکھیں گے کہ تمام پارٹیوں کے ایجنڈے منشور نکال لیں، ایک ہوتے ہیں. اگر ایک پارٹی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہے تو تمام پارٹیاں اپنے اپنے ایجنڈے میں اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. مثال کے طور پر 70 کے الیکشن میں جماعت اسلامی جو تھی ملکیت زمین کی، ذاتی ملکیت زمین کی قائل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تحدید زمین 250 ایکڑ رکھ دی تھی. کس لیے؟ اس لیے کہ عوام کا ٹرینڈ یہ تھا، عوام چاہتے یہ تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے تو اسے جاگیردار نظام سے نکالنا ہوگا. اور اس وقت اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بڑھتی ہوئی ذمہ داری کو ایک طرح کی لگام دی جائے. ہم نہیں دے سکے، جس کے نتیجے کے طور پر بہت سے مسائل پیدا ہوئے. اور آج بھی بہت ساری پارٹیوں کا اگر منشور اٹھا کے دیکھیں گے، ابھی جو کچھ آ رہے ہیں، کچھ جو آگے ہیں، منشور ایک ہو گئے. ہمارے ایک معیشت دان دوست ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی یہ بات کہا کرتے ہیں، اور نیر بھی کہتے ہیں، میرے پروگرام میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ تمام پارٹیوں میں جو چیزیں مشترک ہے نا وہ اکٹھی کر لیں اور اس کو لیجسلیٹ کر دیں کہ بھائی ہم ان پہ ایگری کرتے ہیں، ان سے باہر نہیں جائیں گے. یہ 5 نکات، 4 نکات، 3 نکات، 7 نکات ایسے ہیں
جن کو تمام پارٹیاں اگری کرتی ہیں کم از کم اپنے منشور کی حد تک. چنانچہ یہ اور بہت زبردست انالیسس پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بھی، اور بہت ساری باتیں رہتی ہیں جو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا ان کے حوالے سے تجزیہ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، اور جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کا تجزیہ. اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ چیز بہت قیمتی ہے کہ وہ اس بات کو کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی اختلاف کو نفرت کی بنیاد بنا لیں یا تقسیم کی بنیاد بنا لیں. اختلاف نظر ہو سکتا ہے، آپ کا جو حق ہے بنیادی وہ یہ کہ آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنا، نفرت میں تبدیل کرنا، یا کسی کو کسی طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، جو ہمارا معاشرتی اور سماجی رویہ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم ساتھ چل رہے ہیں، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور سیاسی طور پر اگر اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو انجوائے بھی کرنا چاہیے. جیسے سجاد میر صاحب کہہ رہے تھے کرکٹ کی طرح انجوائے کریں کہ چاروں طرف سٹروکس کھیلنے والے پلیئرز بھی ہیں اور اٹیک کرنے والے بالرز بھی ہیں. بالکل جناب، جہاں آپ نے کرکٹ کا نام لے لیا تو اب ذرا کھیلوں کے میدان کی جانب بڑھتے ہیں، اور ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں. کھیلوں میں خواتین بھی آگے بڑھ رہی ہیں، مرد حضرات بھی محنت کر رہے ہیں، اور پرفارمنس بہت اچھی ہے، اور وی آر ویری آنرڈ. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب ہم ایسی خواتین یا ایسے لوگوں کو پروگرام میں بلاتے ہیں جو کہ کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ایشین شوٹنگ کی سالانہ رینکنگ سامنے آ گئی ہے، اور اس رینکنگ میں پاکستان کی کشمالہ طلعت بھی موجود ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ٹاپ 10 کی فہرست میں وہ شامل ہیں، اور انہوں نے 10 میٹر ایئر پسٹل میں 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ خواتین کی 25 میٹر ایئر پسٹل میں وہ 15ویں پوزیشن حاصل کر سکی ہیں. آج صبح پاکستان میں ہماری مہمان بھی ہیں کشمالہ، اور کشمالہ سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیسے اچیو کیا، کتنی محنت لگی. کشمالہ السلام علیکم. کشمالہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم ان سے جانیں گے. پاکستانی شوٹر ہیں، اور شوٹنگ کے میدان میں جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے ایکوریسی بہت ذرا آپ کو چاہیے ہوتی ہے، پھر ٹیمپرامنٹ بھی چاہیے، اور یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے. پوری دنیا میں اس کو بہت فروغ ملا، خاص طور پر اگر ہم اولمپکس کی بات کریں یا پھر مختلف بر اعظموں کا کھیل ہوتا ہے وہاں پر انٹر کانٹیننٹل اگر کھیل کی بات کی جائے تو اس میں بھی اس کو کافی اہمیت حاصل ہے. شوٹنگ باقاعدہ اس کی ٹریننگ، اس میں آپ کا شوق ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کا شوق بھی ہو. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شوق کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تو آبویسلی کشمالہ کام کر ہی رہی ہیں، پاکستان کا نام انٹر لیول پہ بھی جو ہے وہ بڑھا رہی ہیں، لیکن انٹرا لیول پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کی بہترین شوٹر ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں، برونز میڈل جیتا ہے انہوں نے. لیکن رضوان، ہم ایک چیز اور بھی کشمالہ سے پوچھیں گے. جب ہم شوٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ شاید شوٹنگ کے لیے نظر اچھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم کیا اصل میں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں، یہ کشمالہ سے جانتے ہیں. کشمالہ طلعت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. السلام علیکم کشمالہ، ہیپی نیو ایئر، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کے ساتھ ساتھ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. اچھا کشمالہ بتائیے، سب سے پہلے تو یہ کہ شوٹنگ کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کا فوکس اچھا ہونا چاہیے، ایکوریسی ہونی چاہیے، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس میں، یا پھر آپ کی نظر بہت اچھی ہے تو کام چل جاتا ہے؟ بالکل، شوٹنگ ایک مشکل گیم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں محنت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے لیے، کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں، آپ اپنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک مقام تک لے کے جاتی ہے. صحیح. اچھا کشمالہ یہ بتائیے گا کہ شوق پیدا کہاں سے ہوا؟ ویسے تو بچپن میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا وہ پانی والی پسٹل ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم ساروں کے نشانے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کیا شوق بچپن سے ہی یہ پیدا ہو گیا تھا شوٹنگ کا، یا بڑے ہو کے آپ نے کہا کہ نہیں اب کرنا ہی ہے؟ فرسٹ آف آل کہ بچپن میں کوئی ایز سچ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم آئی واز ان 9th کلاس 2015 کی بات ہے، جب ہم جیلم پوسٹڈ ہوئے. وہاں پہ ایک پراپر یونٹ ہے، آرمی مارکسمین شپ یونٹ. تو میرا بیک گراؤنڈ آرمی سے ہی ہے، تو میری مدر کو بہت زیادہ شوق ہے شوٹنگ کا، اور انہوں نے خود تو نہیں کی لیکن وہ ایک شوق انہوں نے مجھ تک پہنچایا. انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا اس جگہ سے، اور اس کے بعد آرمی مارکسمین شپ یونٹ نے مجھے پراپر ٹریننگ دی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، تو بس ادھر سے شوق کے طور پہ شروع ہوا تھا، اور اب الحمدللہ کہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچ چکا ہے. یہ ٹیلنٹ سامنے کیسے آتا ہے؟ مطلب آپ نے کہا کہ شوق تھا، آپ نے کچھ مدر نے چاہا کہ آپ بن جائیں شوٹر، پھر کیا ضروری ہوتا ہے؟ کون سے ایسے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے صرف مجھے ہابی کی طرح انٹروڈیوس کرایا تھا کہ آپ
کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. لیکن یہ آرمی مارکسمین شپ یونٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اندر ٹیلنٹ دیکھا, انہوں نے مطلب مجھے نرش کیا, پالش کیا, مجھے وہ سب کچھ سکھایا جو ایک پروفیشنل شوٹر کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. کشمالہ, اس کی پریکٹس کتنی دیر ہوتی ہے اور کیا اس کے لیے مسلز بلڈ کیے جاتے ہیں پراپر کہ ہاتھ نہ تھکے نشانہ لگاتے ہوئے, پریکٹس کرتے ہوئے, یا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ڈیسیژن کب لینی ہے؟ کس چیز کی پریکٹس ہوتی ہے اور کتنی دیر تک آپ پریکٹس کرتی ہیں روٹین میں؟ بالکل, یہ ایک ہمبل گیم ہے. لائک آپ کو اپنے نروس پہ آپ کو کام رہنا ہوتا ہے, اپنی نروس پہ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے, اور اس میں کافی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. لائک اگر دیکھا جائے تو یہ نارمل شوٹنگ کی طرح نہیں ہے, اس میں پریسیجن ہوتی ہے. پریسیجن میں آپ کو یہ پھر آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے اپنی باڈی پہ, اپنے مسلس پہ. تو آلموسٹ یہ 12 to 15 آورس ڈیلی کے لیتی ہے, جس میں ٹیکنیکل, فزیکل, مینٹل ساری ٹریننگز آ جاتی ہیں. تو کشمالہ, تھوڑا سا اس ایونٹ کے حوالے سے بتائیے گا جہاں آپ نے برانز میڈل جیتا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے ایونٹس ہیں جہاں پر ٹف کمپٹیشن ہو سکتا ہے؟ بالکل, برانز میڈل میں نے ایشین گیمز میں فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں جیتا ہے, اور شوٹنگ میں جیتا ہے, اور یہ بہت محنت کے بعد آیا ہے. اور بالکل اگر دیکھا جائے تو تھوڑی ہم لیک کرتے ہیں فیسلٹیز میں, ادروائز ہمارا لیول اس حد تک ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کریں اور میڈل لا سکیں پاکستان کے لیے. کشمالہ, اب کس گیم کی تیاری ہے, ابھی کس چیز کے لیے آپ جو ہے تیاری کر رہی ہیں, پریکٹس کر رہی ہیں, اور کہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گی؟ بالکل, ابھی ریسنٹلی ایشین چیمپئن شپ آ رہی ہے جو ہمارے لیے اولمپک کوٹا وننگ کوالیفائر بھی ہوگی, اس میں اولمپک کا کوٹا بھی ہوگا. ہم اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ٹریننگ کیمپ لگا ہوا ہے, اور فارن کوچز آئے ہوئے ہیں. NRAP فیڈریشن نے ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے. تو کشمالہ, بہت سارے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں جن میں نوجوان لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, جو کہ اس کھیل میں آنا چاہتے ہیں. کیا ان کو ایڈوائز کریں گی, کیا ضروری ہے, کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, کوچنگ کیسے ہوگی, اور کیا فالو کریں کہ ان کے اس حوالے سے بیسک نالج مل سکے؟ بالکل, لڑکوں کا تو شوق ہوتا ہے شوٹنگ, ہنٹنگ, لیکن میں سب سے زیادہ لڑکیوں کو کہوں گی کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں, اسپورٹس میں آئیں, دیکھیں, ایک اویئرنیس کریٹ کریں اپنی فیملیز میں بھی, اپنی فرینڈس میں بھی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پراپر یونٹس ہیں. لائک جیلم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آرمی مارکسمین شپ یونٹ ہے, وہ ساری فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, آپ کو ویپن دیتی ہے, منیشن دیتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو وہ آپ کو کرتی ہے, کوچز دیتی ہے. تو آپ وہاں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے کچھ کلبس ہیں, اگر آپ شوقیہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو لاہور میں کلب ہے, اسلام آباد میں کلب ہے, کراچی میں ایک کارساز میں رینج ہے. لیکن میں نے جہاں سے سیکھا ہے وہ آرمی مارکسمین شپ یونٹ ہے, اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا فیسیلیٹیٹ کی ہے اب تک. کشمالہ, آپ نے کہا کہ لڑکیوں کو بھی آگے آنا چاہیے اس کھیل میں. خود آپ ایک خاتون ہیں, شوٹر ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیوچر ہے اس کا؟ جب بھی ہم کوئی کھیل سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم, یا کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں, ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کیا سکوپ ہے آگے, کتنا آگے تک جانا ہے. پروفیشنل لیول پہ تو آپ کر ہی رہی ہیں, ملک کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتی ہیں خواتین کے لیے؟ بالکل, آپ کو ہونا چاہیے, آپ کو اویئرنیس ہوگی تو ہی آپ اس میں آ سکیں گے. لائک اسکوپ اس کا ایز سچ ابھی پاکستان میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی گیم, اب تک تو ایک ایسی گیم ہے جو کوئی بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور مہنگا کھیل بھی ہے تو لوگ کم آتے ہیں اس طرف. لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی طرف رجحان بڑھے گا, اس میں ہمارے پاس ایکسپیرینس اور باقی پوزیشنز کے بھی چانسز بنیں گے. تو کوشش یہی ہے کہ لوگ سپورٹ سے اویئر ہوں, اور لائک کوچنگ کورسز ہو جاتے ہیں, پھر آپ پروفیشنل شوٹر ہائر ہو جاتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں ہیں جو جاب کر رہی ہیں اس پروفیشن میں, تو یو کین جوائن اٹ ایز ویل. کشمالہ, یہ تو بتائیے کہ اس گیم نے بطور ہیومن بینگ کیا امپیکٹ ڈالا آپ کی پرسنالٹی پر, آپ کی ڈیولپمنٹ پر, گروتھ پر, ایز اے ہیومن بینگ کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ, وہ کشمالہ جو شوٹنگ نہیں کرتی تھی اور اب یہ کشمالہ جو شوٹنگ کرتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ کشمالہ تھوڑی کیئرلیس تھی, اور اس کے علاوہ انفوکس تھی اور انڈسپلنڈ تھی. لیکن یہ ہے کہ شوٹنگ نے مجھے بہت زیادہ ڈسپلن سکھایا, مینٹلی بہت زیادہ مجھے اسٹرانگ کی ہے, ایموشنلی اسٹرانگ کی ہے, اور فوکس میرا بہت زیادہ امپروو ہوا ہے اس سے.
کشمالا آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہمبل گیم ہے, اتنی خطرناک گیم, ہاتھ میں پسٹل ہونا, ہمبل گیم کیسے آپ اس کو کہہ رہی ہیں؟ بالکل آپ کو اپنے نروس پہ اپنے اوپر اپنی کامنس پہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لائک اٹس ناٹ کہ آپ نے بس اگریسو, ایک طرح سے اگریسو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کمپیٹ, بٹ بہت پریسائزلی, بہت فوکس کے ساتھ آپ کو کرنی پڑتی ہے, تو اس وجہ سے ہمبل گیم ہے, آئی تھنک سو. ٹھیک ہے کشمالا, اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں انسپریشن نظر آتی ہے, کوئی ہمیں انسپائر کرتا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. فیملی میں, کزنس میں, دوستوں میں آپ سے انسپائر ہوئے ہوں گے بہت سارے لوگ, اب گائیڈ بھی کر رہی ہیں کسی کو کوچ کر رہی ہیں, کیسے اس کھیل میں آنا ہے؟ نہیں, کوچنگ تو فی الحال نہیں کر رہی, البتہ بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا ہے, انہوں نے گائیڈنس مانگی ہے کہ ہم لوگ کیسے شوٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں, کیسے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. تو میرا بالکل انسٹاگرام از اوپن, فیس بک از اوپن, آپ لوگ کبھی بھی مجھے کانٹیکٹ کریں, آئی ول گائیڈ یو اباؤٹ اٹ. اچھا کشمالا, جس طرح آپ نے کہا کہ مائی انسٹاگرام از اوپن, یا آپ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے کہا جس طرح بھی کانٹیکٹ کریں آپ گائیڈ کریں گی, آپ کو جی لگتا ہے بالکل. بینگ اے ینگسٹر بھی کہ اس طرح کی جو گیمز ہیں ان کی ڈیجیٹل پروموشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں شوٹنگ کے حوالے سے, یا ہم کہتے ہیں کہ یہ کلبز ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا تو ایکسیس ممکن ہی نہیں ہے, ہم نے رجسٹریشن کیسے کرانی ہے, ہم نے جانا کیسے ہے, عوام کو نہیں پتا. تو ان کی ڈیجیٹل میڈیا پروموشن آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں, کتنی ہو رہی ہے اور کتنی زیادہ ہونی چاہیے؟ جی بالکل, ڈیجیٹل پروموشن ہونی چاہیے, اور یہ تھوڑا سا ریسٹرکٹڈ ہے اس چیز میں کہ ڈیجیٹل پروموشنز نہیں ہوتی, لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کی اتنی اپروچ نہیں ہے. تو آئی مسٹ سے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے, ایک وزٹ ضرور کریں آپ لوگ, بے شک کسی بھی طرح آپ وزٹ کریں, خود نالج لیں. اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اپنی اپرچونیٹی خود اویل کریں, کیونکہ کوئی آپ کو وہ اپرچونیٹی نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی پہلی اور آخری اپرچونیٹی اور وہی آپ کو ایک سکسیس وے پہ لے کے چلی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کشمالا طرت, اور وش یو بیسٹ آف لک آپ کے فیوچر کے لیے. آپ اور کامیابیاں سمیٹیں شوٹنگ کے میدان میں پاکستان کے لیے. برونز میڈل تو آپ لے آئی ہیں, گولڈ میڈل بھی لے کر آئے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا صبح پاکستان میں. رضوان, جہاں ہم سپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور کشمالا سے بات کرنے سے پہلے, شوٹنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے, آپ نے کرکٹ کا نام, کیونکہ سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارا مائنڈ جو ہے نا بھاگ کے کرکٹ کی بہت جانب سارے چلا لوگ اس کو جاتا ہے. سپورٹس نہیں کہتے, اس کو گیم کہتے ہیں, اس کو گیم کہتے ہیں. خیر جو بھی اس میں آپ کچھ بھی نام دے دیں, ہے یہ بہت فیمس سپورٹس, اور ہم جو ہے سب سے زیادہ جو ہے کنسرن رہتے ہیں اباؤٹ کرکٹ, کیونکہ جیسے ہی کرکٹ ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں, اور فوراً پریشان بھی ہو جاتے ہیں, فوراً جو ہے تعریفیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, فوراً کرٹیسائز بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کانفیڈنس اپنے کھلاڑیوں پر ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے, کھلاڑیوں کا فیلڈ میں کانفیڈنس ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان آسٹریلیا کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 3 سے 7 جنوری میں کھیلا جائے گا سڈنی میں, اور پہلے اب جو 2 میچز کے حوالے سے بات کریں, 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو برتری حاصل ہے 2-0 سے. لیکن جو ہم کانفیڈنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بیسکلی تو خبر کیا ہے رضوان؟ خبر یہ ہے کہ ہم سڈنی میں تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے, اور 28 سال سے ہم اس چیز کے منتظر ہیں کہ سڈنی میں کوئی ٹیسٹ میچ جیت سکے. 2010 میں ہمارے پاس ایک چانس تھا کہ ہم ٹیسٹ میچ جیت جاتے, لیکن اس میں بھی کچھ مس فیلڈز, کچھ رن آؤٹس ایسے مس ہوئے, کچھ کیچز ڈراپ ہوئے, جس کی وجہ سے ہم وہ میچ ہار گئے. خیر ابھی جو سیکنڈ لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا, جو دوسرا ٹیسٹ میچ تھا, اس میں بھی بہت کروشل ٹائم پر کیچ ڈراپ ہوا مچل مارش کا, اور پھر انہوں نے جس طرح سے 90+ کی اننگز کھیلی اور ایک بڑی پارٹنرشپ بلڈ کی, اور وہ میچ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اگر وہ کیچ لے لیا جاتا تو سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہوتی. تو اسی پر بات کریں گے اب ہم کچھ کرکٹ کے حوالے سے بھی, اور کچھ دیگر بالکل. اب ہمارے ساتھ آج عامر بلال صاحب موجود ہیں پروگرام میں, لیکن جب عامر بلال صاحب موجود ہوتے ہیں تو ہم صرف ان سے کرکٹ کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں, یا کسی گیم کے حوالے سے بات نہیں کرتے, ہم ان سے اسپورٹس ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, انفراسٹرکچر بلڈ اپ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, فیوچرسٹک اپروچ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے عامر بلال صاحب, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, نیا سال بہت بہت مبارک آپ کو. بہت شکریہ آپ کو بھی مانور, اور رضوان آپ کو بہت بہت مبارک نیا سال. بہت شکریہ. عامر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کرکٹ کا فیوچر, اور اب کرنٹ اگر پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو 2024 کیسا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان کی کرکٹ کے لیے؟ دیکھیں, میں جیسے آپ سے پہلے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے مختلف کھیلوں کے حوالے سے اور کرکٹ کے حوالے سے, ایک فیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں جو کہ
اوور آل بھی ہماری سپورٹس کا بھی فیز ہے اوور آل اور کرکٹ کا بھی ہے. خاص طور پہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کے اندر ہمیں پاکستان سے باہر جو ہماری کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ سسٹینیبل نہیں ہے. یعنی کبھی ہم بہت اچھا پرفارم کر لیتے ہیں, کبھی ہم تھوڑا درمیانہ سا پرفارم کرتے ہیں, اور کبھی ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی. آسٹریلیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, تھوڑا مشکل ٹور ہوتا ہے ہمیشہ سے, اور اس دفعہ بھی ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نیا کپتان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شان مسعود نے بڑی اچھی کپتانی کی ہے. وی شوڈ گیو ہم دا کریڈٹ فار دس. ہاں, ہمارے سے مس فیلڈنگ ہوئی ہیں, ہمارے سے کچھ ایسے کروشل ڈیسیژن, آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی جو رضوان کا جو آؤٹ ہونا تھا سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں, وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور اس کے اوپر پاکستان نے آئی سی سی کے ساتھ جو ہے وہ کیس بھی ٹیک اپ کیا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ابھی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر میرے خیال میں اپنا لوہا پاکستان سے باہر منوانے کی ضرورت ہے. ہم سب کیسے منوائیں گے؟ ہم نے فیوچر ٹور پروگرام میں 4 سال میں جتنے ٹیسٹ میچ ہم نے کھیلے, ہم ہو گئے ساؤتھ افریقہ, سری لنکا, یا جو بگ 3 کا حصہ نہیں تھی ٹیمز 2010 کے بعد سے, ان کو جو موقع ملتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا, 4 سال میں جتنے ٹیسٹ کھیلے ہیں بڑی ٹیمز انگلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے, یہ 1 سال میں اتنے ٹیسٹ میچز کھیل لیتے ہیں. کیسے ہم لوہا منوائیں گے ان ٹیمز کو؟ کیسے اپرچونٹی ملے گی کہ یہ بھی اتنی ہی کرکٹ کھیلیں؟ آئی سی سی میں پورشن بنانا پڑے گا. اچھا سوال کیا آپ نے رضوان. دیکھیں, ایک تو ہے انٹرنیشنلی ہمارا فٹ پرنٹ کیا ہے, اور ہم کتنا انگریس کر پاتے ہیں, اور ہمیں کتنی کرکٹ ملتی ہے. کچھ تو ہم انفارچونیٹ رہے, پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بہت عرصہ تھی ہی نہیں, آئی نہیں, اور اسی لحاظ سے ہمیں بھی ریٹرن ٹورز جو ہیں وہ بہت کم ملے. لیکن جو ایک چیز جو ہمارے بس میں ہے وہ ہے 4 ڈے کرکٹ. جتنا آپ 4 ڈے کرکٹ پر فوکس کریں گے اتنا بہتر آپ کے پاس جو ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹرز جو ہیں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ نکل کے آئیں گے. T20 کرکٹ کے آنے سے ہوا یہ ہے کہ آپ کے پاس شارٹ جو نیچر آف دا گیم ہے اس کے پلیئرز تو آ گئے, لیکن ٹیسٹ کرکٹرز اس لحاظ سے نہیں آئے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انجریز بھی اسی لحاظ سے پلیئرز کو زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے 4 ڈے کرکٹ جو ہے اس پر فوکس بہت کم کر دیا. تو انٹرنیشنلی تو ہمارا جو ہماری ڈپلومیسی ہے, یا ہمارا آئی سی سی کے ساتھ جو ہماری صورتحال ہے, یا ہمارے جو ریٹرن میں جو ہمیں سیریز ملنی ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور اس کی تو جو بھی وجوہات کی بنا پہ ہم نہیں کر پاتے. لیکن جو ہمارے پاس اپنا ہے سلسلہ 4 ڈے کا, وہ ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہمیں مزید ٹورز مل سکتے ہیں, یا باہر کی ٹیمیں زیادہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں, یا ہم جا سکتے ہیں, وہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے کرکٹ کا, اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. مزید ٹیسٹ سینٹرز بننے کی ضرورت ہے. بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں اسلام آباد میں ایک اچھا اسٹیڈیم بننے کے بارے میں جو نہیں بن پا رہا ہے. تو پاکستان کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم مزید کم از کم 2 سے 3 اچھے ٹیسٹ سینٹرز مزید بنائیں, اور تاکہ پاکستان میں باہر سے ٹیمیں آئیں اور زیادہ پاکستان میں. یار 2003 کے بعد جب ملتان اسٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا, اور بڑا یادگار ٹیسٹ میچ کھیلا گیا, پھر اس کے بعد ملتان میں کھیلنے کے لیے ٹیمز ایکسائٹیڈ ہوتی تھی. جی, فیوچر ٹور پروگرام میں اس کا حصہ بنایا جاتا اور تھا. ایون آپ ابھی بھی دیکھیں مظفر آباد اسٹیڈیم ہے, ٹورزم کو بھی فروغ دے رہے ہیں, اور اسی طرح آہستہ آہستہ لیگز کے تھرو ہم پاکستان میں نہ صرف ٹورزم کو بلکہ اپنے کرکٹرز کو بھی ایک طرح سے جو ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. سو اب شان مسعود کی کیپٹنسی کے حوالے سے بھی آپ نے کامنٹ کیا, کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ انفراسٹرکچر کی بلڈ اپ کے لیے؟ آپ نے آلریڈی بات کی کہ ضروری ہے کرکٹ ڈپلومیسی کرنٹ سچویشن میں کتنی ضروری ہے, اس کے ہمارے اس پہ کیا اثرات ہوں گے ہمارے فارن ریلیشن سے, خاص طور پہ یورپین کنٹریز ویسٹ کی طرف, اگر ہم اس پہ فوکس رکھیں تو؟ یہ بہت اہم چیز ہے. تمام کھیلیں جو ہیں وہ ڈپلومیسی اور پیس کو پروموٹ کرتی ہیں, اور کرکٹ کیونکہ ہماری مین سپورٹ ہے, اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہم ایک ون سپورٹ نیشن ہیں, اور کرکٹ ہماری مین سپورٹ ہے جس کے ذریعے ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو ہم نے شان مسعود کو جو کپتان بنایا ہے, اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ ان دس ریگارڈ. کیونکہ دیکھیے جب آپ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کو اسٹریٹجک لیول کے اوپر بورڈ کی طرف سے ایک سٹیپ ہوتا ہے, بلکہ ٹیکٹیکل لیول پر جو ٹیم اور ٹیم کے پلیئرز اور ٹیم کا کپتان ہوتا ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو اگر ٹیم کپتان کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, ٹیم کپتان اپنی ٹیم کو لے کر بہتر طور پر اپنا ایک امیج کیری کر رہا ہے پاکستان کا, تو اس کا فائدہ
ان ٹوٹیلٹی ٹیم کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, پاکستان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا ایک اچھا امیج کیری کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم, پاکستان ٹیم کا کپتان اور پاکستان کا سپورٹنگ سٹاف ایون جو ہوتا ہے, کیونکہ نہ صرف یہ کہ گراؤنڈ کے اندر بلکہ گراؤنڈ کے باہر آپ کا کنڈکٹ کیسا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں ٹورڈز اے بیٹر ریلیشن شپ بٹوین اینی ٹو کنٹریز. عامر صاحب, ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں فیوچر میں جا کر کہیں یہ ٹیسٹ کرکٹ لگژری بن جائے گی اور جو ایسے ممالک ہیں وہ فوکس کریں گے صرف T20 اور ون ڈیز پر, بڑے نیشنز ہیں وہی ٹیسٹ میچ کھیلیں گی اور جو اخراجات پورے کر سکتے ہیں, جو اپنے ٹیمپرامنٹ ہے, اسٹیمنا ہے, اس کو بلڈ کر سکتے ہیں یا انفراسٹرکچر پر انویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کرکٹ ہو یا کوئی بھی کھیل ہو, یہ ایک ہیومن انٹینسو انڈسٹری ہے. تو جب ایک انڈسٹری میں جو سارے چیزیں ہوتی ہیں وہی چیزیں ساری سپورٹس کے اندر بھی ہوتی ہیں اور وہی چیزیں کرکٹ کے اندر بھی ہیں. تو لگژری تو میں اس کو نہیں کہوں گا, لیکن کیونکہ یہ کرکٹ کا ایک حسن ہے اور بغیر ٹیسٹ کرکٹ کے جو ہے وہ جو کرکٹ ہے وہ اس کا حسن جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. تو رہے گا تو صحیح, لگژری میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ہوگی, کیونکہ چاہے T20 ہوں, ون ڈے ہوں یا ٹیسٹ میچز ہوں, تینوں کے لیے انفراسٹرکچر تو چاہیے ہی ہے آپ کو. تو وہ تو آپ نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے, اسٹیڈیم کے اندر کھیلنا ہے. ہاں ٹائم تھوڑا ہو جائے گا, ٹائم زیادہ ہو جائے گا, کوئی گیم زیادہ ہو سکتی ہے, کوئی کم ہو سکتی ہے, نیچر آف دی اسپورٹ جو ہے, لیکن رہے گی اور یہ ایک اس کی خوبصورتی ہے جسے برقرار رہنا چاہیے. عامر بلال صاحب, ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ پروگرام میں کشمالہ طلعت موجود تھیں, شوٹنگ کے میدان میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنی ہے. خواتین کا کردار, ابھی ہم نے دیکھا کہ ویمنز کرکٹ ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا. خواتین کا کردار مختلف کھیلوں میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس سال کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہم خواتین کو بھی اس چیز میں پروموٹ کر سکیں کہ وہ آگے آئیں, اسپورٹس میں حصہ لیں؟ میں سمجھتا ہوں جی بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جتنی ہماری خواتین زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گی اتنی ہمارے ہاں وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی. اچھا, اس میں 2-3 چیزوں کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے. ابھی اس سے پہلے میں کشمالہ کی بات چیت بھی سن رہا تھا. دیکھیے اس میں 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو پیرنٹس کا انوالو ہونا. کشمالہ کی صورت کی کیس میں بھی آپ دیکھیں تو ان کے پیرنٹس اس کے اندر انوالو ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی بچے آتے ہیں, ان کے بھی میں وہ پروگرام سنتا ہوں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹ ہمیشہ سپورٹیو ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کا سپورٹیو ہونا. اس کے بعد ہم ایک چیز کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سیف پلینگ ایریاز. خواتین کے لیے سیف پلینگ ایریاز کا ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب ہماری خواتین کھیلتی ہیں تو جو ہمارا کلچر ہے جس قسم کا, یا جو بھی ہماری ریسٹرکشنز ہیں, تھوڑی سی کلچرل ریسٹرکشنز ہیں, اس کے اندر ان کے لیے ایک سیف پلینگ ایریا کا ہونا ضروری ہے. اور وہ سیف پلینگ ایریا کو مشکل کام نہیں ہے. جو ہماری بچیوں کے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, اگر ان کے اندر سپورٹس کو آرگنائز کیا جائے اور وہاں پر جو کھلانے والے استاد ہیں اور یا اساتذہ ہیں ان کی تھوڑی کیپیسٹی بلڈنگ کر دی جائے تو بہت آسانی کے ساتھ انہی جگہوں کو سیف پلینگ ایریاز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ان بچیوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کی کھیلیں انٹروڈیوس کی جائیں جس میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہو. بالکل. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے خواتین زیادہ سپورٹس کی طرف راغب ہو سکتی ہیں, اور ہم جتنا خواتین کو لائیں گے اتنی نہ صرف یہ کہ ان کی صحت بہتر ہوگی, بہتر مائیں بنیں گی, بہتر خواتین جو ہیں ایک بہتر ایمبیسڈر بنیں گی پاکستان کے لیے, اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر کریں گی باہر جا کے انشاءاللہ. بالکل صحیح. اچھا, اب کچھ ہم ہاکی کی بات کر لیتے ہیں. آپ موجود ہیں تو ہاکی کیمپ کا انعقاد کیا گیا, اور کیا خبریں, کیا چل رہا ہے ہاکی میں؟ ہم تیاری کر رہے ہیں. کچھ جو ہاکی کے حوالے سے انسرٹنٹی رہتی ہے, کون کب ہے کب نہیں ہے, ایک دفعہ پھر ایسی ہی حالات کا سامنا ہے ہمیں ہاکی میں. ہاں جی, ہاکی میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے کچھ خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ جو ہمارے ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا تبدیل کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہاکی کا جو ایشو چل رہا ہے وہ 2 ایشوز ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو ہاکی کو اپنے آپ کو بہتر طور پہ پیکج کرنا پڑے گا, وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہاکی کے ساتھ, اور ایک بہت ہی لانگ ٹرم ایشو ہے جس کی وجہ سے ہاکی اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے امیج کو نہیں سامنے لا سکی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہاکی کو گراس روٹ لیول پر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ ہاکی سکولز میں, کالجز میں, کلب لیولز پر آرگنائز کی جائے,
कोचेज़ जो हैं वो लाए जाएं, जो अभी हमारे पास ऑटमैन कोच मौजूद हैं उनके ज़रिए हम यहाँ पर मज़ीद कोचेज़ को ट्रेन करें, और एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लान हो पाकिस्तान में हॉकी की प्रमोशन का। उसके बगैर हमारे लिए हॉकी में अब आपके सामने है जो कुछ अभी आपने रिसेंटली देखा है कि यूरोप में और साउथ अमेरिका की जो टीम्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड है हॉकी का वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है, और हॉकी खेलने का तरीक़ाकार इस कदर तब्दील हो चुका है कि जब तक हम उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे और हम उन नई चेंजेस को जो हैं अपनाएंगे नहीं तो हमारे लिए हॉकी में सस्टेन खेल करना मुश्किल आमिर है। बिलाल साहब जीने का सलीका देती है इंसान को। हम देखते हैं कंटिन्यूटी बड़ा ज़रूरी है, किसी भी काम को तसलसल से किया जाए तो उसमें कामयाबी अल्टीमेटली आपको मिल जाती है। कंटिन्यूटी नहीं होती। दूसरा ये कि हम अगर कोई काम कर रहा है अच्छा तो उसे कहते हैं ये इसी का काम है, मैं उसे कुछ नहीं सीखना चाहता, लेकिन फिर हमारा ही ये समाजी रवैया भी आ जाता है कहीं कि जो अपना काम कर रहा है उसको काम नहीं करने दे रहे होते। इस रवैये को हम खेल की मदद से कैसे तब्दील कर सकते हैं? रिजवान, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट काम है, और सारी दुनिया में जो खेलें हैं इनके ज़रिए ये रवैये तब्दील किए जा रहे हैं। देखिए, इसी को हम कहते हैं लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स की जो ट्रेनिंग है दुनिया भर में वो खेलों के ज़रिए दी जाती है, जिसको आप उर्फ़ आम में आम हमारे जो सामीन या जो देख रहे हैं लोग कि जो तरबियत का एलिमेंट है हमारी तालीम के साथ जो बहुत हद तक कम हो चुका है, उसकी रीज़न ये है कि हमने स्पोर्ट्स को अपनी तालीम से मुनक़ता कर दिया है। ये हमारी तालीम का हिस्सा होती थी। इसको इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। इट शुड नॉट बी एन एक्स्ट्रा करिकुलर बट अ को करिकुलर एक्टिविटी। जब आप इसे को करिकुलर एक्टिविटी बनाएंगे, ये आपके निसाब का हिस्सा होगी, तो बच्चों के अंदर आप स्पोर्ट्स के ज़रिए लाइफ स्किल्स पैदा कर सकेंगे। तमाम दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स जो हैं वो निसाब का हिस्सा हैं। वो सिर्फ चैम्पियंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो लाइफ स्किल्स के ज़रिए बेहतर इंसान बना रहे हैं, नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। जब आप ये लाइफ स्किल्स का कंपोनेंट खेलों के ज़रिए तालीम में लेकर आएंगे तो ये जो आपने सवाल किया इसका जवाब आपको खुद ही लेकिन बहुत ज़रूरी एक छोटा सा कमेंट आपका रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि बहुत से जब हम देख रहे हैं कि फुटबॉल में भी अंडर 15 अंडर 13 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, लेकिन ये स्पेसिफिक वो एज है, स्कूल्स में होते हैं बच्चे, स्कूल्स में ग्राउंड्स नहीं है। तो जिन स्कूल्स में ग्राउंड्स नहीं है उनका ज़रूरी है कि किसी वो स्पोर्ट्स क्लब के साथ या किसी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के साथ एफिलिएटेड हो ताकि वहाँ पे जाया जा सके। इस पर क्या कहेंगे आप? एक तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने खुद कहा, कि वो उनके साथ एफिलिएटेड हों। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारी खेलें हैं जो आप बहुत थोड़ी जगह के ऊपर खेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ही खेलनी है। स्क्वॉश खेल सकते हैं आप, थोड़ी जगह स्क्वॉश खेल सकता है। आपको बैडमिंटन खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? टेबल टेनिस खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? वॉलीबॉल खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? ऐसा ही है। बास्केटबॉल का कोर्ट कितना होता है? ठीक है। सो ऐसा नहीं है। छोटी जगहों के ऊपर भी बहुत सारी खेलों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मार्शल आर्ट्स, आपकी जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत हद तक मकबूल होती चली जा रही हैं, उसके लिए कितनी स्पेस की ज़रूरत है? तो विल होनी चाहिए, ये विल होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, और एक लगन है और एक सही पॉलिसी, और उस पॉलिसी का फिर सही तौर पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनमें बेपनाह सलाहियत है, और मैं समझता हूं कि ये नया साल जो है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल साहब, आपके कीमती वक्त का पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से बात की, फ्यूचर के हवाले से बात की, डूज एंड डोंट्स के हवाले से भी बात की। लेकिन अब वक्त है खबरों का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह पाकिस्तान में हमारे साथ रहिएगा। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खेलों के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, फिटनेस के हवाले से। कहा यह जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्त इंसान ही के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसका साउंड माइंड भी होगा, लेकिन कोई कितना तंदुरुस्त है इसका कैसे पता चलेगा? उसके सिम्टम्स होंगे, उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, उसका खाना पीना होगा, उसकी जो आदत हैं, जो रूटीन मैटर्स हम कहते हैं, उनसे पता चल जाता है कौन कितना सेहतमंद है। आपके दिन में वर्जिश कितने घंटे की शामिल है, आप कितना स्वेट कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप एफर्ट्स, दिल लगी और एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं हमारे ब्रेन से, हमारे हार्ट से। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि पैदाइशी तौर पर होती हैं और
بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اندر پہلے سے ہی یہ کنڈیشن موجود تھی. جیسے اکثر ہم سنتے ہیں کہ پیدائشی طور پر دل میں سوراخ ہونا, پیدائشی طور پر کوئی مسئلہ ہونا, تو کیا پیدائش کے وقت یہ پتہ نہیں چلتا کون کون سے ٹیسٹ ریکوائرڈ ہیں, کون کون سے سائن اینڈ سمٹمز ایک بچے کی باڈی میں ہوتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ کہیں بچے کو دل کا کوئی پیدائشی طور پر مرض تو نہیں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر اسد اکبر صاحب موجود ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب, پیدائشی طور پر کسی بھی بچے کے دل میں کون کون سی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی, تھینک یو. اور اگین بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور جس طرح آپ نے شروع میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یہ وہ پیدائش کے اوپر آئیڈیلی ڈائگنوز ہونے والی بیماریاں ہیں جو کئی دفعہ ہم ایڈلٹ ایج میں جا کے ڈائگنوز کرتے ہیں. تو جس ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی مسئلہ ایز کہ ہماری جو پاپولیشن کی گروتھ ہے اس کے مطابق ہمارے پاس وہ ڈاکٹرز کی آؤٹ پورنگ نہیں ہے جس سے وہ ہر مریض کا اور ہر بچے کا پراپر ایگزامینیشن کر سکے ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ. کیونکہ اصل میں اور آئیڈیلی تو یہ پیدائش کے وقت ہی, یا کئی لوگوں میں تو پیدائش سے پہلے ہی, جب بچوں کے الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں تو اب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں کہ اب بچے کا اس وقت ہارٹ کا بھی الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں کئی دفعہ وہ والی بیماریاں ادھر ہی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اگر آپ کا لیٹ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس وقت ڈائگنوز نہیں ہوا ہے, تو کچھ علامات ہیں جو کہ بڑی کامن ہے اور جو کہ پیرنٹس کے نظر میں یہ ایک الارم بیل ریز ہونی چاہیے کہ اگر وہ علامات ہے, جس میں سب سے کامن شاید ہے کہ بچے کو سانس زیادہ چڑھ رہا ہے, یا بچہ آپ سے مسلسل سینے میں درد کی کمپلین کرے, یا بچہ آپ کو یہ بتائے کہ میں تھوڑا سا بھی چلتا ہوں یا بھاگتا ہوں تو میرا سینہ بہت تیز یا دل بہت تیز دھڑکتا ہے, یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ بچے کے ہاتھ پاؤں انگلیوں کی پوریں جو ہے یا ناک ہے یہ آپ کو نیلا محسوس ہو باقی بچوں کی نسبت, اس قسم کی علامات ہوں تو آپ کو فوراً سے پہلے بچے کا معائنہ کروانا چاہیے کسی پراپر پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کے ساتھ. ڈائگنوز کرنا ان کو انتہائی آسان ہے, اور ایکچولی بڑا ہی بنائن جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ہارٹ کا, اس کو ایکو کارڈیوگرافی کہتے ہیں, اس کے اوپر آپ ان میں سے 99% مرض ڈائگنوز کر سکتے ہیں. یہ الٹرا ساؤنڈ جو ہوتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ویوز باڈی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتی, جس طرح ایکس ریز ہیں, سی ٹی اسکینز ہیں, جو کہ ایٹ لیسٹ اوور ٹائم اگر بہت زیادہ کروائے جائیں تو لانگ ٹرم ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو ایک الٹرا ساؤنڈ بچے کا کروا لیں کسی پراپرلی ٹرینڈ فزیشین سے, تو یہ سب مرض ڈائگنوز ہو سکتے ہیں. تو کتنا خطرناک ہے پیدائشی طور پر دل میں سوراخ ہونا, اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ بالکل. تو جو پیدائشی طور پہ مسائل ہیں جو ہارٹ کے اندر آتے ہیں ان میں سب سے کامن دل میں سوراخ ہی ہے, اور آئی تھنک کہ اگر عوام سے پوچھا جائے تو سب کو سب سے کامنسٹ چیز تو یہی پتہ ہے کہ جی بچے کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے. اکثر بچوں کے دلوں میں جو پیدائش میں سوراخ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے تک بند ہو جاتے ہیں, یا اتنے چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سوراخ کا مطلب کیا ہے کہ دل کے دو حصوں کے درمیان جہاں پہ ایک سائڈ پہ اگر سمپل الفاظ میں سمجھایا جائے تو ایک طرف صاف خون چل رہا ہے اور ایک طرف گندا خون چل رہا ہے, اگر درمیان میں سوراخ ہوگا تو ان کی آپس میں مکسنگ ہوتی رہے گی. اور مکسنگ کا نقصان کیا ہوتا ہے, ایک تو آبویسلی لیٹر سٹیجز میں اگر بہت زیادہ مکسنگ ہو رہی ہے یعنی بہت بڑا سوراخ ہے, تو جن حصوں کو دل کے ایک سرٹن سائز کا ہونا چاہیے وہ جب دوسری سائڈ سے زیادہ خون آ رہا ہے تو ظاہر ہے ان کو اوور ٹائم اوور ورک کرنا پڑے گا, کیونکہ لیٹ سے اگر وہ 500 ml پمپ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ان میں مکسنگ کی وجہ سے 750 ml آ رہا ہے, تو وہ اگر ایک چیمبر اس چیز کے لیے نہیں بنا ہوا ہے تو اوور ٹائم ایک تو اس کا پہلے پٹھا سخت ہوگا, موٹا ہوگا, کیونکہ وہ زیادہ طاقت لگا رہا ہے, اور کیونکہ ان پٹھوں کو پھر نارمل ریسٹ نہیں ملا تو اوور ٹائم پھر یہ پھول جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں دل پھیل گیا, اور جب دل پھیل جاتا ہے پھر کئی دفعہ ان سوراخوں کو بند کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن عموماً بچوں کے اگر ٹائم پہ ڈائگنوز ہو تو ان کو ریگولرلی ایکو سے فالو اپ کرتے رہتے ہیں. ان کو اگر سمٹمز آ رہے ہیں یا ایکو پہ خاص ایج کے بعد ہم دیکھیں کہ وہ بند نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو عموماً ہم ٹانگ سے جا کے ایک چھوٹا سا پلگ وان لگا سکتے ہیں جس سے وہ بند ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ سوراخ بڑا بھی ہو سکتا ہے, تو کیا بچپن میں پھر سرجری ہوتی ہے یا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بڑا ہوگا, اور اگر انتظار کریں تو کیا کیا مینجمنٹ اس کی کرنی چاہیے؟ ہاں, بہت اگین زبردست کویشچن ہے. کیوں کہ آئیڈیلی تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ فوراً
آپ سیٹ کریں, کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود اے کڈ جو کہ ماں کے دل میں ہمیشہ یہ رہے کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ جو جس طرح باقی جسم عمر کے ساتھ بڑھتا ہے اسی طرح آپ کا دل کا سائز بھی بڑھتا ہے. اور اگر آپ ایک سمجھیں کہ ایک سوراخ ہے جس کو آپ ٹانکا لگا دیں بچپن میں, لیکن جب دل بڑھے گا تو وہ جو 2 دیواریں ہیں جن کو آپ نے ٹانکا لگا کے بند کیا وہ بھی بڑھیں گی یا نہیں بڑھ سکیں گی, تو وہ سائز چھوٹا رہ جائے گا اور باقی دل بڑا ہو رہا ہے تو آبویسلی اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. تو عموماً اور آئیڈیلی تو کوشش کی جاتی ہے جتنا ڈیلے کر دیا جائے, لیکن اگر سوراخ اتنا بڑا ہے کہ بچہ گرو ہی نہیں کر سک رہا, خون کی مکسنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, یا ہم دیکھیں کہ دل کے اوپر پرماننٹ ڈیمیج آنا شروع ہو گیا, تو پھر تو ان کو بہت ارلی ہے, 2 سال سے بھی چھوٹے عمر کے بچوں میں سرجری کر دی جاتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پیدائشی طور پر ان کا پتہ چل جاتا ہے جیسے دل میں سوراخ ہے, لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ بڑے ہونے تک پتہ نہیں چلتی. وہ کون سی بیماریاں ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو جو بڑے ہونے تک نہیں پتہ چلتی, اگین سب سے کامنس ان میں پھر بھی دل کے سوراخ ہی ہیں, کہ اگر وہ چھوٹے ہوں کہ بچے کو سمٹمز نہیں آئے یا پک نہیں ہوئے, اس کو ایستھما سمجھ کے دمے کی دوائیاں دیتے رہے یا کچھ بھی ہو, تو ایک تو سب سے کامن تو وہی ہے کہ دل کے سوراخ. سیکنڈ جو کامنس چیز ہے وہ ہے کہ دل کا جو مین ویلو ہے, جو دل کا جو پمپ ہے, دل بیسکلی ایک پمپنگ مشین ہے جو پیچھے سے خون آتا ہے اس کو پمپ کر کے سارے جسم میں خون دے دیتا ہے. تو جو دل کے مین پمپ اور دل کی مین سے نکلنے والی مین پائپ ہے اس کے درمیان جو دروازہ لگا ہوتا ہے اس کو ایورٹک ویلو کہتے ہیں. اس کے اندر 3 دروازے ہوتے ہیں عموماً, لیکن جو یہ کامن چیز ہے جو ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں تو ایکچولی بڑا کامن ہے, آلموسٹ کچھ اسٹڈیز میں 30% لوگ جن کو اس ویلو کا مسئلہ ہے ان میں یہی مسئلہ ہے کہ 3 کی بجائے 2 دروازے ہیں. جب 2 دروازے ہیں تو ظاہر ہے ایک چوکاٹ کا سائز تو وہی ہے لیکن دروازے صرف 2 ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ دروازے اپنی سائز سے بڑے ہوں گے تب بھی وہ اس چوکاٹ کو پورا فل کریں گے ایز کمپیئر ٹو جب 3 دروازے ہوتے ہیں. جب وہ 2 دروازے ہوں گے تو وہ نارمل سے ہیوی ہوں گے, نارمل سے بڑے ہوں گے. نارمل سے بڑے دروازے کو کھولنے کے لیے دل کو زور زیادہ لگانا پڑے گا, تو اوور ٹائم اس کی امپلیکیشن ہے کہ اس کے آگے والی پائپ خود بڑی ہو جاتی ہے, اس میں لیکیج آ جاتی ہے, دل کا پٹھا سوج جاتا ہے اور پھر اگین ویک ہو جاتا ہے. اور سب سے کامن چیز جو ایز اے سیڈ کہ 30% اگر پاکستان میں یہ بیماری ہے تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے کسی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں, یعنی ناٹ جسٹ یور کڈز یا پیرنٹس, اگر آپ کے فرسٹ کزن میں بھی ہے تو عام لوگوں کی نسبت آپ کو 9 گنا زیادہ چانس ہے کہ آپ میں بھی ہو. تو آپ ایک ایکو کروائیں ٹائم پہ. اگر یہ کچھ انیٹمیز ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو ٹانگ سے جا کے اگین بند کر سکتے ہیں, لیکن آپ 20-30 سال کے ہیں تو پھر تو سرجری کے ذریعے اس میں میکینیکل ویلو نیا لگا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے انٹل انلیس ہمیں دل میں درد نہ ہو یا بہت زیادہ ہمارا سانس نہ پھولے. بینگ این ایڈلٹ کون کون سی چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوں روٹین میں, ہمیں لگ رہا ہو کہ سانس چڑھ رہا ہے, دل کی طرف درد ہو رہا ہے, تو ہمیں یا کوئی اور بھی ایسا سائن اینڈ سمٹم ہے جو ہو رہا ہو تو ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات جو آپ نے کہی نا, ہم ساری دنیا میں ایکچولی انفارچونیٹلی انہی 2 چیزوں سے ہی بندہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. دل کے ریلیٹیو اگر ہم بات کر رہے ہیں, سانس بہت چڑھ رہا ہے یا دل کی پھڑپھڑاہٹ دھڑکن زیادہ محسوس ہو رہی ہے یا سینے میں درد ہو رہا ہے, تو اگر آپ کو ایسی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے, خاص طور پہ جو سب سے عام اور اچھا طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنے کولیگس کے ساتھ واک کر رہے ہیں اور آپ کا ساتھ والا بندہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے جو آپ کا ہم عمر ہے اور آپ کو سانس چڑھ رہا ہے فار نو ریزن, یا آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میری عمر کے دوسرے بندے یہ سیڑھیاں آرام سے چڑھ رہے ہیں اور مجھے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے, تو مے بی آپ کا ایک چیک اپ ہو جانا چاہیے. لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک چیز بڑی ضروری ہے جو پاکستان میں بڑی کامن ہے, وہ ہے انفٹنس, کہ لوگ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے. اب وہ جو بندہ نہ واک کرتا ہے نہ ایکسرسائز کرتا ہے, مارکیٹ میں بھی جائیں گے تو آپ ٹرائی کرتے ہیں جی کار ایگزیکٹ اس شاپ کے آگے پارک ہو کے جدھر سے میں نے شاپنگ کرنی ہے کہ وہ بھی نہ چلنا پڑے, تو پھر تو آپ کا ایک تو کوئی اسٹیمنا نہیں ہے, پھر تو آپ کو ہر وقت ہی سانس چڑھے گا. لیکن اگر آپ ایک ریگولر فزیکلی ایکٹیو انسان ہے اور آپ کو سانس چڑھ رہا ہے, سینے میں درد ہو رہا ہے آن منیمل ایگزرشن, تو آپ کو فوراً اپنے آپ کو چیک کروانا چاہیے. ایک آخری چیز جو کہ بہت کامن ہے وہ یہ کہ رات کو اچانک سوتے ہوئے آپ کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا سانس خراب ہو رہا ہے, تو وہ بھی کئی دفعہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ دل کے کسی بیماری کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں میں پانی پڑ رہا ہے. تو اس کیس میں بھی آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ڈاکٹر صاحب, ہم نے بچپن سے لے کے پیدائشی طور پر دل میں سوراخ, بڑوں کی بیماری, ریزننگ کیا ہے اس کی؟
کیا ہم مس کر رہے ہیں یا کیا ایسا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ 30% از اے ہیوج نمبر. ہاں جو نہیں 30% تو ہم بات کر رہے ہیں وہ جو 2 ویل ہوتے ہیں, ہاں وہ تو کنجینیٹل ہے, اس کے اندر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو پیدائشی طور پہ, اور پرابلی جو جینیٹک پول ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا اس کے اندر شاید یہ کامن ہے, کیونکہ ایون چائنا کی بھی جو اسٹڈیز ہیں ان میں بھی امریکن پاپولیشن جہاں پہ یہ صرف 5% کے قریب ہے, چائنا میں بھی جو اسٹڈیز ہوئی ان میں بھی وہ 15-20% ہے, ادھر بھی ہے مسئلہ. تو یہ تو پرابلی کنجینیٹل ہے کہ یہ جو جین پول ہے ہماری سائڈ پہ اس میں یہ کامن ہے. لیکن جو دوسری چیز ہے کہ یہ سب چیزیں ٹریٹیبل ہیں اگر پراپرلی ڈائگنوز ہو جائے ارلی ایج میں. اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی سمٹم کو آپ انڈرمائن نہ کریں, اور اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ایسا دل کا مسئلہ ڈائگنوز ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا الارم بیل ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو بھی چیک کروائیں, اور جیسے ہی بچہ آپ کو پیدا ہوتا ہے نا کسی پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ سے جا کے اس کا معائنہ کروا لیں. یہ سب چیزیں تب تک ٹریٹیبل ہیں جب تک دل کے اوپر پرماننٹ ڈیمیج نہیں آ جاتا. جب ایک دفعہ دل کے اوپر پرماننٹ نقصان آ گیا, دل کا پٹھا پھول گیا یا دل کے ایک سائڈ پہ پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کو کوئی سرجری نہ کر سکے, اس وقت پھر بے فائدہ ہو جائے گا. تو یہ ان چیزوں میں موسٹلی ہمارا اتنا قصور نہیں ہے, یہ تو جینیٹک زیادہ ہے. کچھ چیزیں ہیں جس طرح جو اگین پاکستان میں اتنی کامن نہیں ہے, اگر مدر کی الکوہول انٹیک زیادہ ہے یا کچھ خاص دوائیاں ہیں اگر وہ غلطی سے بچپن میں لے لیتے ہیں, کچھ اور بچوں کے اندر بیماری ہوتی ہے. فادر کا اسموکنگ کرنا, فادر کا اسموکنگ کرنا ایز لانگ ایز کہ وہ مدر کے سامنے, مدر پیسو اسموکنگ نہیں کر رہی تو پھر تو ٹھیک ہے, یعنی اسی کمرے میں آپ اسموکنگ نہیں کر رہے ہیں تو عموماً اس کی وجہ سے بچوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ ہم سنتے ہیں کہ آئلی چیزیں کھا لی, گھی کھا لیا, یا یہ جو ہماری بہت ہم ہیوی ڈائٹ لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ہے کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ جب ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ تو اس طرح کی بہت ہیوی چیزیں کھاتے تھے, لیکن آج کل تو یوتھ جو ہے وہ دل کی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے. ریزن کیا ہے؟ بہت اچھا دیکھیں, جو ہمارے آپ بات کریں نا جو ہمارے دادا اور ان کی عمر کے لوگ ہیں وہ تو سب گھی بھی کھاتے تھے, یہ بھی کھاتے تھے. ایک تو دیکھیں نہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں, ہر جگہ پیدل ہی چل کے جانا تھا, اور یا سائیکل کرنا, ایکسرسائز کا پرپورشن بہت زیادہ تھا. سیکنڈلی جو فاسٹ فوڈ ہے یہ جس قسم کے آئل میں بنتا ہے, جس کو پام آئل ہے یا پولی سیچوریٹڈ فیٹس ہیں, یہ گھی سے بھی کئی گنا زیادہ ٹاکسک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ اتنی زیادہ ہائی کیلوری ڈائٹ اکٹھی لیتے ہیں اور اس کے بعد زیرو ایکسرسائز ہے آپ کی اس کے بعد, تو یہ تو ایک کمبائنڈ ایک مسئلہ ہے. اور آخری چیز یہ کہ کھانے کی ٹائمنگ, اگر وہ لوگ جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ شام مغرب کے بعد کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے تھے, یہاں پہ لیٹ نائٹ ڈائننگ ہے, ہیوی ڈیوٹی کھانا کھا رہے ہیں, اور وہ بن بھی پام آئل اور ان چیزوں میں. جتنا فرائیڈ ہے سب سے سستا آئل ہے پام آئل, اور سب سے ٹاکسک بھی یہی ہے. یہ گھی کو ہم پہلے سب سے خراب سمجھتے تھے دل کے لیے, لیکن یہ جو ڈیپ فرائنگ کے لیے یوز کرتے ہیں آئل, اور اس کی وجہ ہے کہ وہ ڈیپ فرائنگ ملٹیپل ٹائمز کرنے کے لیے بھی وہ سوٹیبل رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو آلیو آئل لے لیں یا جو ہیلدی آئلز ہیں وہ ملٹیپل ٹائمز آپ ڈیپ فرائنگ نہیں اس میں کر سکتے. تو کیا آلیو آئل از ہیلدی اگر ہم اس کو آلیو آئل استعمال کریں یا ریلیٹیولی بہت ویجیٹیبل ہیلدی ہے. آئل؟ انفیکٹ آلیو آئل کے اوپر ابھی ایک لیٹسٹ ریسرچ بھی ہوئی ہے جو ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ نے کی ہے, اور کارڈیولوجی کا جو دنیا میں یونینیمسلی سب سے بڑا جرنل مانا جاتا ہے, اس کے اندر آئی ہے کہ اگر آپ روز آدھا چمچ آلیو آئل کا پیتے ہیں, آدھا چمچ کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کا اپنی ہم عمر لوگوں کے مقابلے میں ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک آلموسٹ 17% کم ہو جاتا ہے, فالج کا رسک آلموسٹ 20% کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمیں اسلامکلی تو ہمیں شاید پہلے بھی پتا تھا کہ زیتون کا تیل از ویری ہیلدی, لیکن اب سائنٹیفکلی بھی پروو ہو گیا. تو اگر لینا ہے تو آلیو آئل آپ دن میں آدھا چمچ لیں تو اس کے تو بہت بینیفٹس ہیں. تو بڑھتی عمر کے ساتھ جیسے ہم 40s پلس کی بات کریں, 50s پلس کی بات کرتے ہیں, تو دل کے اوپر پریشر تھوڑا سا ذرا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو اپنی ساری زندگی تو واک نہیں کی ہوتی, لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر وہ تیز تیز قدم واک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پورا 1 گھنٹہ یا کچھ مخصوص کلومیٹر طے کر رہے ہوتے ہیں. دل کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے 50 پلس ایج میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اچھا, یہ آپ نے جو بات کی بڑی زبردست کی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بڑے ویل انفارمڈ کویشچن ہے, کیونکہ پہلے میں بھی آج سے کچھ سال پہلے تک جو ریکمنڈیشن تھی وہ ایگزیکٹلی یہی تھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ تیز چلنا ہے, 1 گھنٹہ چلنا ہے, 1 گو میں چلنا ہے, اور وہی فائدہ مند ہے. تو اور یہ مسئلہ ہوتا کیا کہ ہماری جو اتنی پاپولیشن ہے جو جب 50 کو پہنچتی ہے ان کو کہتے ہیں اب ہم نے ہیلدی ہونا ہے, ایک تو
ویسے تو وہ بڑا لیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ بیماری تو آپ کو 20 سال کی عمر سے دل کی رگوں میں آنی شروع ہو جاتی ہے. 50 ایئرس کی ایج تک تو کام کافی حد تک ہو چکا ہوتا ہے آپ کے رگوں کے اندر, لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ جو اب ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہارٹ کے لیے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ برسک واکنگ کی جائے, آپ نارمل پیس پہ بھی واک کر سکتے ہیں. وہ جو ایک بڑا کامنلی نون نمبر ہے 10,000 اسٹیپس آپ نے لینے, تو جو ہارٹ ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں وہ آلموسٹ 7,500 اسٹیپس ہیں. اگر آپ وہ لیتے ہیں, کسی بھی پیس پر لیتے ہیں, تیز چلیں یا سلو چلیں, اور کسی بھی ڈیوریشن میں لیتے ہیں, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح ایک ہی گھنٹے میں واک کیے, آپ سارے دن کے اندر وہ اسٹیپس پورے کرتے ہیں, ایک ایکولی بینیفیشل ہے. یعنی اگر آپ بزی انسان ہیں, 50 ایئر اولڈ میں کام جاب پہ ہیں, کچھ بھی ہیں, اور آپ وہ ایک گھنٹہ نہیں نکال سک رہے جو آپ کے شاید ساتھ والے کولیگ نکال سک رہے ہیں یا آپ کی فیملی ممبرز نکال سک رہے ہیں, تو آپ دن میں 15-15 منٹ کر کے 4 دفعہ, اور امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے تو یہ کہا ہے کہ 10-10 منٹ کر کے بھی 4 سے 5 دفعہ, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ایک اتنا زبردست موقع ہے کہ آپ جتنے مرضی بھی سست ہیں اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے بھی ہوئے ہیں نا, تو نماز کے لیے تو آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے, اور وہ 5 دفعہ آپ نے اٹھنا ہی ہے. تو ایک دو جب نماز کے لیے آپ اٹھ گئے ہیں تو واپس بیٹھنے سے پہلے 10 منٹ گھڑی پہ دیکھ کے آپ واک کر لیں, تو دیٹ از ایز گڈ ایز واکنگ فار این آور. اور سردی ہو یا گرمی ہو, کیونکہ 8 مہینے تو اس ملک میں جی گرمی ہے, تو وہ مریض کہتا ہے جی میں گرمی میں واک نہیں کر سکتا, اور 2 مہینے اتنی سردی ہے تو درمیان میں 2 مہینے ہی رہ جاتے ہیں جس میں بندہ واک کر سکتا ہے. لیکن وہ آپ کسی کو کہیں گے جی گھر کے اندر ہی 1 گھنٹہ چل لیں, اٹس ناٹ پاسبل. آپ کتنی دیر چکر لگائیں گے گول گول, جبکہ اس کے مقابلے میں آپ 10 منٹ چلنا از ویری پاسبل. آپ اپنے ڈرائنگ روم میں ہی 10 منٹ, جب آپ کو پتہ ہے کہ تیز بھی چلنا ضروری نہیں ہے, تو آپ 10-10 منٹ کر کے 5 دفعہ چل لیں, تو دیٹ از ایکولی گڈ. لیکن اس میں کنٹراسٹلی اگر ہم فون پہ ہوں تو پھر ہم شاید زیادہ 20-25 منٹ چل لیں تو ذرا آسان ہو جاتا ہے. کسی دوست کے ساتھ فون میں بات کرتے ہوئے چلنا شروع کر دیں. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب, ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے کھانا کیا چاہیے, کیا ایسی ڈائٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے دل کے مسلس اور دل اسٹرانگ رہے؟ ہاں, تو کچھ چیزیں ہیں جو یہ کولیسٹرول, دیکھیں جو سب سے ٹاکسک چیز ہے جو کہ فوراً سچویشن کو بدلتی ہے وہ تو نمک ہے. یہ جو نمک کی انٹیک ہے, اور انفارچونیٹلی اگین ہمارے کھانوں میں بہت زیادہ ہے, یہ آپ کا بلڈ پریشر فوراً شوٹ کروا سکتی ہے. خاص طور پہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے نمک کی آلٹریشن جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی کولیسٹرول والی کھانوں کی, اور یہ چیزیں 5 to 10 ایئرز یا ایون لانگر میں افیکٹ ڈالتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج رات کو گھی والا گاجر کا حلوہ کھایا اور اگر انفارچونیٹلی اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ کہیں گے وہ جو حلوہ کھایا تھا اس سے ہو گیا, جو کہ بہت کامنلی ہم سنتے ہیں, کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ینگ بندوں کو آ رہا ہے شادی سے ہیوی کھانا کھا کے تو آئے ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو اس سے تو نہیں ہوتا ہے. لیکن جو ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں ان کی وجہ سے جسم میں ان جنرل ایک سوجن کا لیول بڑھتا ہے. آپ کو میں ویسے بتاتا ہوں کہ جو سگریٹ پیتے ہیں لوگ, اس کے بعد ایک سگریٹ کے بعد 3 سے 4 گھنٹے باڈی میں ایک سوجن کا لیول ہے جو بڑھ جاتا ہے. یہ سوجن ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے, اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں. اگر آپ ڈیپ فرائیڈ کھانا کھاتے ہیں تو یہ سوجن 8 گھنٹے تک رہتی ہے, یعنی سگریٹ سے بھی آلموسٹ ڈبل ٹائم تک آپ کا چانس ہے. تو اگر آپ نے کوئی ڈیپ فرائیڈ چیز رات کو کھائی ہے اور خدا نخواستہ رات کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو یہ کولیسٹرول جمنے سے تو نہیں ہوا, لیکن وہ جو سوجن بڑی تھی آپ کی رات کو, جسے کہتے ہیں جی رات کو, اور پاکستان میں تو کہتے ہیں چنگا بھلا کھا کے سویا سی, چنگی بھلی روٹی کھا لی تھی. تو وہ جو روٹی ہے وہ اس طرح ضرور امپیکٹ کر سکتی ہے, لیکن ان جنرل جو کولیسٹرول والا کھانا ہے وہ اوور 10 ایئرز امپیکٹ لاتا ہے, اور اس کو ریورس کرنے کے لیے میڈیسنز بھی ہیں, یا ناٹ ریورس لیکن ایٹ لیسٹ روکنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور امپورٹنٹ چیز, شارٹ سے آپ کے اس پہ میسج بھی چاہوں گی, خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, ٹرانسپورٹیشن سے پہلے فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے, کرنا کیا ہے جتنی دیر میں ایمبولینس آ رہی ہے, جتنی دیر میں گاڑی میں آپ لے کے جا رہے ہیں کسی پیشنٹ کو؟ ہاں اچھا, وہ دیکھیں یہ جو کویشچن ہے نا, یہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ اس کے میسیج پھرتے ہیں کہ بیٹھ کے یہ ایکسرسائز کریں سوشل میڈیا پہ, ہاں کہ یہ کریں اور وہ کریں, اور ہمارے پیشنٹ سے ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, اور وہ کئی دفعہ تو آپ کو اس لیے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا تو میں آپ کی ذرا انفارمیشن میں اضافہ کر دوں. تو ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی سائنٹیفکلی پروون ایویڈنس نہیں ہے. کوئی آپ کو وہ جیپنیز کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں, وہ یہ ایکسرسائز شروع کر دیں, سانس روکیں, یہ کریں, وہ ڈبلیو کی پوزیشن میں بیٹھنا ہے, اٹس ناٹ نہیں. دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل ایونٹ ہے, اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو وہ آپ کی ایک رگ کے اندر کلاٹ جم گیا ہے, تو آپ نے بیسکلی کوئی خون پتلا کرنے والی اگر دوائی اویلیبل ہے
डिस्प्रिन वगैरह, तो वो अगर 75 मिलीग्राम वाली पड़ी है तो 3 से 4 या 300 वाली पड़ी है तो वो पूरी फ़ौरन चबा के खा जाएं। तो वो एक चीज़ है जो आपको इमीडिएटली थोड़ा सा हेल्प इस तरह कर सकती है कि जो मज़ीद वो क्लॉट खून का लोथड़ा जमता जा रहा है उसको ज़रा सा स्लो किया जाए, और जब तक आप पहुँचते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर खुद ऐसे मैकेनिज्म है जो जब खून का लोथड़ा बनता है तो उसको तोड़ रहे होते हैं, तो आप उनकी थोड़ी सी हेल्प करते हो। कई दफ़ा बाय द टाइम आप हॉस्पिटल आते हैं तो इतनी जगह खून की रग में बन गई होती है कि आपकी जान बच जाती है। तो एस्प्रिन चबा के खा लें और फ़ौरन अगेन असल चीज़ है कि हॉस्पिटल पहुंचना है आपने। तो जैसे आपको ऐसा महसूस हो, और दिल की दर्द ज़रूरी नहीं है कि सीने में ही आए, कई दफ़ा और अमूमन हमारे कौम में तो मैदे में वाली साइड पे आती है, और दिल और मैदे की नाड़ एक ही है। अगर आपको मैदे की ऐसी दर्द महसूस हो रही है जो नॉर्मल से ज़्यादा है और साथ आपको पसीने आ रहे हैं ठंडे, तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल आएँ बजाय कि वो वेट करें। टाइम पे आ जाएं तो सबसे बेस्ट है। डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी की हमने थोड़ी सी बात की है कि अब एडवांसमेंट आ चुकी है, इसने इंसान को लेज़ी भी काफ़ी कर दिया है। लेकिन ऑक्सीमीटर आ गए हैं, हम स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं जो हमारे स्टेप्स भी काउंट करते हैं, हमारे हार्ट बीट भी, और हमारा हम सिर्फ फिंगरप्रिंट से मोबाइल हमें बता देता है कि आपकी इंटरनल कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन कितनी है, कितना दुरुस्त है ये, इनको फॉलो करना चाहिए, इनको सीरियस लेना चाहिए, या फिर हमें वही जो हमारे ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है उनको इख्तियार करना चाहिए? नहीं, ये देखिए ऑक्सीजन का जो लेवल है ये उन लोगों को तो ज़रूरी है जिनको हार्ट फेलियर की अलामत है, जिनको दिल फेफड़ों में पानी पड़ जाए, या एस्थमा है, या उनको दिल के एरिथमियाज हैं, यानी दिल की धड़कन तेज़ और स्लो होती रहती है। तो ये बड़े एक्यूरेट हैं स्मार्ट वॉचेस भी, और इसमें कि आपकी दिल की धड़कन की स्पीड बता दें और ऑक्सीजन लेवल बता दें। और अब तो ये जो एप्पल वॉचेस हैं इनके अंदर तो बहुत सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अगर आप रात को पहन के सोते हैं तो सुबह ये आपको एक एवरेज हार्ट रेट भी दे रहे होते हैं, ये भी बताते हैं कि अचानक आपकी धड़कन बहुत तेज़ी से भी ऊपर गई है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी किस्म की अगर आती है चीज़ तो इज़ वेरी रिलायबल, आपको ज़रूर मशवरा करना चाहिए फिर डॉक्टर से जो इसको प्रॉपर्ली फिर डायग्नोज करें। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर असद फॉर योर टाइम। डॉक्टर असद आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। पैदाइशी तौर पर जो दिल के अमराज हैं उसके हवाले से हमें बताया, मैनेज कैसे करना है, क्या करना चाहिए, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के साथ आपने इन टच भी रहना है। जो आपकी बचपन से कंडीशन है उसको भी आप जान सकें, और उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी सेहत को सीरियस लें। बहुत सारी चीज़ों को हम सीरियस इसलिए नहीं लेते कि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ ना कुछ तो निकाल ही देना है, कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट हमें लिख के दे देंगे कि हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा होगा। हम चलते हैं तो सबकी सांस फूलती है, अगर हम चलते हैं तो सबको थकावट होती है, और अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो ये तो होगा। इसमें हम शायद हम फिर ये भी ब्लेम कर देते हैं कि हमारी अब खुराक वैसी नहीं रही, अब हमारी सेहत वैसी नहीं रही जैसे हमारे बुजुर्गों की होती। तो बुजुर्ग भी तो सेहत का ख्याल रखने के लिए बहुत कुछ करते थे, एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। चलिए अब कुछ बात करते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ की, हम किसान का काम मानूर ग़िज़ा या फिर फूड सिक्योरिटी है या फसल की पैदावार, बेसिकली उसका काम है बीज लगाना और फसल तैयार करने के लिए मेहनत करना। अब फल देना या ना देना ये अल्लाह ताला की मर्जी है। बिल्कुल जनाब, लेकिन कुछ किसानों ने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे कारनामे किए कि देख के भी मजा आ जाता है। रुक करते हैं जी थाईलैंड का। थाईलैंड में चावल का खेत मुनफरिद आर्ट वर्क की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। आप देखें स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि थाईलैंड में चावल के खेत में बिल्ली का आर्ट वर्क करके सबको हैरान कर दिया है किसान ने। और यूँ लगता है जैसे इतने बड़े खेत में ना कोई मानो बिल्ली बैठी है। वो देखें उसकी आपको मूछें भी नजर आ रही होंगी, उसके कान भी नजर आ रहे होंगे, और ये ऐसा मुनफरिद आर्ट वर्क है जिससे लोग जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सिर्फ किसानों के बारे में तो ये कहा है, किसान फसल लगाने के लिए तरतीब से बीज लगा देते हैं, फिर उसके बाद एक ही तरह की फसल में लहलहाते खेत। अगर वो चावल के खेत है, धान के खेत है, तो वो दूर तक हमें हरियाली नजर आएगी। अगर गंदम पककर तैयार हो चुके तो वो सुनहरे रंग की फसल होगी जो हमें नजर आ रही होगी। इसी तरह से मकई की फसल है या फिर कपास की फसल है तो वो हमें सफेद सफेद सी जो फुटियां हैं कपास की वो नजर आती है। लेकिन किसान के अंदर आर्टिस्ट, और वो आर्टिस्ट पूरी दुनिया में सब छाए हुए हैं। अब देखिए कि कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाया गया है मुख्तलिफ कलर्स का, और बिल्ली की शक्ल दी गई है। लेकिन इसमें कितना ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है। क्या ड्रोन से देखा होगा किस तरह उन्होंने जो है वो मैयर किया होगा कि इतनी मूछें बनानी है, उसके इतने कान बनाने हैं। लेकिन बहुत अमेजिंग आर्ट वर्क है थाईलैंड के किसान का, और पूरी दुनिया जो है इसको देख भी रही है। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा। अब जो है हम रुख करते हैं एक ऐसी चीज़ का, रिजवान, हम जब भी कहीं जाते हैं
ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो हमने देखा होगा कि हर टूरिस्ट स्पॉट पर एक बंदा मौजूद होता है जो कहते हैं चावल के दाने पर नाम लिखवाएं। हाँ जी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे भी ज्यादा बड़े फिर कारनामे नाखून पे किए। भी नाम लिखवाए। नाखून पर भी नाम लिखवाए। वाह, ये बड़ी एक अमेजिंग चीज है। तो आप रुक करते हैं एक माइक्रो मुजस्समा साज का। माइक्रो मुजस्समा साज ने क्या किया कि उसने एक छोटी से जो है ना सुई के छोटे से सुराख में 3 बादशाह बनाए जो कि ऊंट पर सवार हैं। अरे वाह, हमने कुछ ऐसी हैरत अंगेज वीडियो जरूर देखी थी जहां पर वो जो कच्ची पेंसिल है, लेड पेंसिल, उसको तराशते हुए उससे मुजस्समा साजी की जाती थी और वो उसे कोई ना कोई ऐसी शक्ल दे दी जाती थी उस मुजस्समे की। लेकिन एक सुई के सुराख में जहां से बहुत सारे लोगों के लिए धागा गुजारना इतना मुश्किल होता है, वहां पर एक नहीं 3 बादशाह, और वो 3 सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि वो ऊंटों पर सवार बादशाह दिखते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए उनको हर रोज 16 घंटे काम करना पड़ा है और उन्होंने काम किया और जो नायलॉन से उन्होंने ऊंट बनाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और देखा जाए तो इट इज़ अ ह्यूज थिंग कि आप एक छोटे से सुराख में 3 बादशाह ऊंट पर बैठ के बना रहे हैं और 16 घंटे रोज काम जी। किया है। बहुत बारीकी है इसमें। चलिए, जब चीन चलते हैं और चीन से हम आपको बताएं, वहां पर 3 अफराद ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और वो है छलांगे मारने का रिकॉर्ड। अब छलांगे मारने, हम छलांगे अगर कोई मारता हो बच्चा तो उसको तो सब कहते हैं कि आराम से बैठो, आप आराम से नहीं बैठ सकते, टिक के नहीं बैठना मुश्किल काम होता है। लेकिन अब इसको पॉजिटिव, आप ये देखिए, ये जो जिसे हम कहते हैं ना कि रस्सी फलांगना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मश्क भी होती है और इसका मुकाबला भी है। और अब इसमें 3 अफराद ने आलमी रिकॉर्ड बना दिया है और मुश्किल डबल अंडर स्पेक्स जो छलांगे थी उनके जरिए उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और आपको ये भी बता देते हैं कि 1 मिनट में उन्होंने 176 डबल अंडर स्पेक्स छलांगे लगाई और एक छोटी सी रस्सी पे आप देख रहे हैं कि 3 अफराद मिलके ये गेम खेलते हैं और ऑब्वियसली इट्स अ रिकॉर्ड। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप आपके बच्चे छलांगे मार रहे हो ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई आलमी रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि ये आम चीज़ें नहीं है। इसमें आपका एक तो बहुत आपको कॉन्शियस भी रहना पड़ता है, क्योंकि अक्सर औकात जब हम ये गेम खेलते थे ना तो किसी एक का रस्सी में लाजमी पाँव फंसता था। मानो सबसे मुश्किल होता है अपने कोई रखी हुई चीज़ जो बहुत संभाल के रखी हो उसको तलाश करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही और होता है। अमेरिका में ऐसा हुआ है कि एक इतना 65 साल पुराना तकरीबन ये बटवा है जो मिला है और ये एक नई बिल्डिंग की तामीर के दौरान मिला है। किसी ने बहुत संभाल के रखा था और फिर वो भूल गए। और इस बटवे में ना सिर्फ तस्वीर मिली है बल्कि इसके साथ साथ जो है कुछ पैसे भी उसमें सेव थे। और जो ज़ेरे तामीर प्लाजा था, जो थिएटर का प्लाजा था, उस ठेकेदार को दीवार की मुरम्मत के दौरान ये बटवा मिला और इसको जो है वो मालिक को वापस भिजवा दिया गया है। बताया गया 65 years कि बाद। ये जो है ये साबिक मैनेजर के दफ्तर से मुल्हिक गुमशुदा चीज़ों का डिपार्टमेंट था जो तवील अरसे से तजीर आराइश के लिए छुपा हुआ था और ये बंद था, इसको खोला गया। हम देखते हैं बहुत सारे हमारे घर के ऐसे भी हिस्से होते हैं जहाँ स्टोर रूम होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डंप कर दी जाती हैं, रख दी जाती हैं, फिर उसके बाद भूल जाता है इंसान के यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हैं। अब हम कुछ बात करेंगे इसी हवाले से कि बटवे के मालिक को जो उसमें से पैसे निकले वो वापस किए गए। 87 साल की उम्र हो चुकी है उनकी। अब 71 साल थी क्रिस ने बटवा उनकी बेटी को वापस किया। अब बात करते हैं जी कॉर्निश सेल सेंचुरी में मरने वाले सी लायन को उसके करीबी साथी ने नाकाबिले यकीन रूह करार दिया है। अब इस सी लायन की हम बात करते तो सेंचुरी की इंतज़ामिया ने कहा है कि सी लायन डियागो यूरोलॉजिक इमरजेंसी का शिकार होने के बाद ये इसकी हलाकत हुई थी और अगरचे इब्तदाई इलाज ने इसे किसी हद तक तंदुरुस्त किया था लेकिन वो जानबर नहीं हो सका। अच्छा, अब आगे रुख करते हैं जी दोबारा से अमेरिका का। और हम जब बात करते हैं आलमी रिकॉर्ड के हवाले से तो बड़े डिफरेंट आलमी रिकॉर्ड बनाए गए हैं। एक शख्स ने, अमेरिकी शहरी ने, अपनी दाढ़ी में जो है 187 कैंडी केन्स लगा के आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। अब लगाए उन्होंने कैसे, ये आप हमारी स्क्रीन पर देखें। उनका कहना है कि वो ये रिकॉर्ड बहुत अरसे से बनाना चाहते थे लेकिन वो दुरुस्त वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और अब जो है उनको लगा कि यही टाइम है कैंडी केन्स अपनी दाढ़ी में लगाने का। और आप देख रहे हैं कि ही सीम्स लाइक अ सांता क्लॉज। तो उसमें जो है वो रेड और वाइट उनका उसमें ड्रेस में मलबूस भी हैं वो। और ये वाला जो है ना बड़े एक दिलचस्प सी बात है, हमने देखा दाढ़ी से लोग गाड़ियाँ भी खींच रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे अजीब व गरीब आजकल आलमी रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। तो इट इज़ समथिंग रियली और अमेजिंग। यही वो सकाफतें हैं या समाज है जब जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं तो वो करीब आते हैं और इंसान एक दूसरे को समझता है, जो माशरती रवैये उनको समझते हैं। कैसे लोग यूरोप में रहते हैं, कैसे लोग हमारे हमसाए में रहते हैं, चीन में रहते हैं, कैसे लोग एशिया सेंट्रल एशिया में रहते हैं, अफ्रीका के लोगों
की क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो किस चीज़ के लिए रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये भी हमारे वो ट्रेंड्स हैं, हमारे फुट स्टेप्स हैं जो जाहिर करते हैं कि हमारी ट्रेडिशंस क्या है। और जहाँ हम ट्रेडिशंस की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, वहाँ पर ये सकाफ़तें जब हम इनको समझते हैं तो ये हमें करीब लाने, मुख्तलिफ कौमियतों को करीब लाने में भी मददगार साबित होती है, कम्युनिकेशन ज़्यादा आसान होती है। बिल्कुल जनाब, जब हम सकाफत के हवाले से बात करते हैं तो कल्चरल यूनिटी हमारे माइंड में आती है। सकाफत सिर्फ किसी भी कल्चर का रंग नहीं होता, बल्कि जो उनके रवैये हैं उनका भी अकास होता है कि उनके रवैये ऐसे क्यों हैं, उनकी सकाफत कैसी रही है, उनके आबाओ अजदाद क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, क्या उनका आर्ट एंड म्यूज़िक था जिसकी वजह से आज वो कौम ऐसी है। इसी तरह जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ अक़वाम की सकाफत के हवाले से, तो यूनिटी के साथ साथ एक्सेप्टेबिलिटी, वो जो कि पहला एक स्टेप है, एक्सेप्टेबिलिटी, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं, फिर हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, हम एक दूसरे की सकाफत के रंगों में रंगते भी हैं, और यही खूबसूरती है आज की ग्लोबल वर्ल्ड की। और चीन से मिसाल दें मगर तो चीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कौमी सकाफतें हैं, और उन्हीं कौमी सकाफतों को मिलाकर उनकी नुमाइश का अहतमाम किया गया है ताकि कि इन सकाफतों को समझा जा सके। और जो अवामी जमहूरिया चीन है उस सकाफत के हवाले से जो काम किया है, कल्चर के हवाले से जो काम किया, और फिर दूसरे ममालिक के कल्चर को समझना, हम देखते हैं बहुत सारे चीनी दोस्त पाकिस्तान आते हैं तो वो उर्दू सीखते हैं, फिर उर्दू में बात करते हैं, और कुछ के तो उर्दू नाम भी हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब हमारे लिए भी ज़रूरी है, पाकिस्तानी भी चीनी ज़ुबान सीख तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे की सकाफत को जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि CPEC बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब इस तरह के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं तो एक दूसरे का जो सॉफ्टवेयर इमेज है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर साजिद अवान मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चरल रिसर्च कायद आज़म यूनिवर्सिटी हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम चीन की बात भी कर रहे थे, जी जी, और सकाफत एक बड़ा सॉफ्ट सी चीज़ होती है, जैसे कल्चर है, जी जी, हमारा कल्चर ही है। वाह वाह, कैसे मुमकिन है ये सकाफती यकजहती जो है, इसको हम एक्सप्लेन कर सके, समझा सके मेरे जैसे लोगों के, कि हम इससे बहरामंद हों? हाँ हाँ, ये एक तो रिजवान साहब ये बड़ी अहम बात है कि हम इस बात को समझें कि हम चूँकि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, ठीक है जी, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ़ कल्चरल रिफ्लेक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तहज़ीबों का ये मरकज़ रहा है। ये चूँकि गंधारा रहा, इंडस सिविलाइजेशन रही, सारा कुछ रहा, फिर पंजाबी, सिंधी, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, सराइकी, सिंधी, पख्तून, सारे ये इस कल्चर के शेड्स हैं। और ये जो है ना, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कल्चरल प्लूरलिज़म, यानी सकाफ़ती तकसीरियत और उसमें इज्तमाइयत। हमें उसमें एक देखें थ्रू द सेंचुरीज़ बहुत सारी चीज़ें हमारी इतनी कॉमन हैं। जैसे ज़ुबान को लें ना, तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं लिंगवा फ्रैंका, कि ठीक है मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, लेकिन लिंगवा फ्रैंका उस ज़ुबान को कहते हैं जिसमें हम सारे एक दूसरे को समझ और समझा सकते हैं। वो हमारे पास उर्दू है। इसी तरह से मतलब खुशी और गमी के त्यौहार हमारे एक जैसे हैं, और फिर ये कि हम मुख्तलिफ होते हुए भी एक जुड़त में हम बंधे हुए हैं, ठीक है। वही हमारी पाकिस्तानी शनाख्त है, वही पाकिस्तानी सकाफ़त है, वही पाकिस्तानी कल्चर है। और ये देखें कि हमें ये तो इतना ऑटोमेटिकली एक ऐसा वेल नेट कल्चर है कि मैं तो चूँकि एक देहाती आदमी हूँ, देहात से मेरा ताल्लुक़ है, और देहात में इतनी सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी होती थी कि मसलन मैं अगर मोची हूँ तो मैं आपके लिए जूता बना दूंगा, आप अगर काश्तकार हैं तो आप मेरे लिए गंदम उगा देंगे, मेरा भाई अगर कोई नाई है तो वो मेरे बाल काट देगा, कोई और, मतलब हम सारे एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। और आपको याद है सेब हम कहते थे जी, कि जब गंदम पैदा हुई, चावल पैदा हुआ, तो हमने उन्हें फसल दे दी, उन्होंने हमारे काम कर दिए। और इस तरह से ये एक इतनी सेल्फ सफिशेंट और इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी है। देखिए सोसाइटी में रहते हुए, जैसे अभी मानूर ये लफ्ज़ यूज़ कर रही थी ना, ग्लोबलाइजेशन, ये तो दौर आ गया ग्लोकलाइजेशन का। आई मीन वर्ल्ड चेंज हो गई है एक ग्लोबल विलेज में, ठीक है जी। इस ग्लोबल विलेज में रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ें, हमें कॉमनैलिटीज़ तलाश करनी है जो हमारी बहसीयत इंसान इस कुरायर्स पे रहते हुए सारी दुनिया के साथ कॉमन होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो
مخصوص ہیں اس معاشرے کے لیے جسے ہم پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں. تو پاکستانی معاشرے کے یہ جو کلچرل ایلیمنٹس ہیں ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا. اور پھر یہ کہ کوئی بھی معاشرہ اسے زندہ رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں حصے ظرافت ہو, جسے وٹ ہو. یعنی ہم بیٹھے ہوئے جب تک ہم آپس میں جوکس شیئر نہیں کر سکتے نا, اس کا مطلب یہ کہ ہم غم بھی نہیں بانٹ سکتے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی نا ہے. غم بانٹنے کی چیز نہیں, پھر بھی دوستو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا واقف کرو. رہا کرو. یہ ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے مطلب ہے کہ شیئر کرنے سے یہ کم ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے, اب اگر کسی کی فوتگی ہوئی ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں, ہم اس مرے ہوئے کو واپس تو نہیں لا سکتے, لیکن ہم جو زندہ ہیں اسے بچا تو سکتے ہیں, اسے ایک زندگی کی امید دلوا سکتے ہیں. اسے ہم ایک وقت میں تو اسے ایسا لگے گا نا کہ مثلا میرے اگر والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں سمجھوں گا میرے لیے دنیا ختم ہو گئی, لیکن میرے عزیز و اقارب جب میرے پاس آئیں گے تو وہ بتائیں گے نہیں بیٹے یہ زندگی میں خوشی غمی ساتھ حوصلہ ساتھ دیں گے, چلتی ہمت ہے, بڑھائیں گے. یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے. پھر ہمارے جو تہوار ہیں نا یہ بڑے ضروری ہیں. مثلا بسنت کو لے لیں, وہ ایک ایسا میں نام لے رہا ہوں جو ہر بندے کو پتہ ہے. اچھا, بسنت کرنے کے لیے لوگ امریکہ سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, جاپان سے, چائنا سے وہ آ جائیں گے. جو بھی پاکستانی ڈائسپورا باہر ہے وہ آ جائیں گے پاکستان کہ جی ہم نے جا کے لاہور بسنت کرنی ہے, جی ہم نے کراچی جا کے بسنت کرنی ہے, ہم نے پنڈی بسنت کرنی ہے. اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہر شہر میں میلہ منڈیاں لگا کرتی تھیں. جی ٹھیک ہے جی, اس میں میلہ مویشیاں بھی ہیں, ہم اسکول کے بچے وہاں پر ڈرل بھی کر رہے ہیں اور کمپٹیشنز بھی ہو رہے ہیں, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اسپیچز ہو رہی ہیں, جوینل تھروئنگ ہو رہی ہے, اور ٹینٹ پیکنگ ہو رہی ہے, نیزہ بازی اور یہ سارا کچھ, رسہ کشی ہو رہی ہے, بڑوں کی ہو رہی ہے, بوڑھوں کی ہو رہی ہے. پھر انکلوسیو سوسائٹی میں نا رضوان صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا آلموسٹ مور دین ہاف آف سوسائٹی ہے نا جسے ہم فیمیل سیگمنٹ کہتے ہیں, چیز فیمیل جینڈر کو بھی اس سوسائٹی کی ہر ایکٹیویٹی میں انکلوڈ کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی ہم جہاں پہ یہ کانسیپٹ لینا کہ جی ہمیں معاشرتی یا ثقافتی ہم آہنگی, ثقافتی یکجہتی پیدا کرنی ہے, تو اس میں ٹھیک ہے بڑا رول ایک فارمل ایجوکیشن سسٹم کا بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمارے کریکولم میں آ جائے, تو کریکولم میں آنے سے یہ چیزیں ہو جائیں گی. آف کورس اس کا بھی ایک رول ہے, لیکن میں زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. مثلا یہ ہے فارمل ایجوکیشن سسٹم جہاں پہ ہم کریکولا کو لے کے آتے ہیں. ایک ہوتا ہے انفارمل ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے پیرنٹس, ہماری سوسائٹی, ہمارا پیئر گروپ, ہمارے فرینڈز ہمیں دیتے ہیں. پھر ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نان فارمل, جو بالکل مطلب جو فنکشنز چل رہے ہیں, شادی کسی کی ہو رہی ہے, کوئی بھی بندہ جا کے اس میں دھمال ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا کوئی بھی جنازہ گزر رہا ہے, ہر بندہ گاڑی سے اترے گا, کندھا دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ انکلوسیوٹی ہے جس کو ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے. گو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ چونکہ تھوڑا سا تغیر میں ہے. تغیر تو ایک پرماننٹ پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں نا نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج. ایوری سوسائٹی کیپس چینجنگ. ہمیں ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ وہ چینج پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پر بہت بحث کی جاتی ہے جی کہ یہ چینج پازیٹیو آ رہا ہے یا نیگیٹیو آ رہا ہے. آپ نے جن روایات کا ذکر کیا یہ ہمارا کلچر ہے, لیکن آج کا نوجوان ہیلووین منا رہا ہے, آج کا نوجوان جو ہے وہ والے ایونٹس کی طرف زیادہ راغب ہے جو کہ ہمارے نہیں ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ساتھ میں اپنا بھی کلچر ہونا چاہیے. تو جو ینگسٹر ہے وہ بڑا کنفیوز ہے, اس کو ویسٹرنائزیشن کی اٹریکٹ کر رہی ہے, اور اگر ہم اپنے کلچر کے حوالے سے بات کریں تو یہاں سے پریشر ہے بڑوں کا کہ یہ ہمارے جو ہے یہ ہماری روایات ہیں, اس کو فالو کرنا ہے. بیچ میں صحیح غلط کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ایک تو یہ کہ مانور یہ غلط اور صحیح کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ ریلیٹیو ہے. جو آپ کے لیے صحیح ہے میرے لیے غلط ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس بات پہ تو ایگری ہونا کہ وی آر ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک ہے جی. ایک بات جو آج مجھے ٹھیک لگ رہی ہے این ممکن ہے کل میرے لیے وہ غلط ہو. ٹھیک ہے جی. ٹائم اینڈ اسپیس یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کسی چیز کی کریکٹنس یا کسی چیز کی فیلسی. ٹھیک ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مثلا آج جیسے آج نیا دن ہے, نیا سال ہے, اس کی آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کے وسادت سے پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو مبارک ہو.
आते हुए मेरी एक स्टूडेंट, वो खुद भी बड़ी ऑफिसर हैं, CSP ऑफिसर है, मुझे कहती है सर मुझे समझ नहीं आती कि हमने इस्लामी साल से शुरू करें या हम इस साल से शुरू करें। मैंने कहा जी देखें, हमारी सारी रूटीन तो इस साल के साथ इस कैलेंडर के साथ चल रही है। कोई सोलर फॉलो कर रहा है, कोई ल्यूनर फॉलो कर रहा है, कोई बकरमी फॉलो कर रहा है। दुनिया में 20 कैलेंडर्स चलते हैं। जो कैलेंडर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है आप उन्हें विश करें। अच्छा, उसमें क्रिसमस आती है तो आप अपने ईसाई बरादरी को विश करें, इसमें क्या हर्ज है। मतलब ये कि जब तक हम शेयरिंग नहीं करते, जब तक हम चीज़ों को ऑन नहीं करते, हिंदुओं को पाकिस्तान में रहते हुए एक बड़ी तादाद है हिंदुओं की साउथ पंजाब में और सिंध में खसूसन, आप उनकी होली और दिवाली पे जाके उन्हें विश कर देंगे तो आप कोई काफर नहीं हो जाएंगे। मतलब ये कि इसका मतलब ये कि आप में अडॉप्टेबिलिटी है, आप में एक्सेप्टेबिलिटी है, और इसी को हम कहते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म। और जो भी जिंदा मुआशरा होता है ना, वो उसमें एक्सेप्टेबिलिटी होती है। हम वो कहते होते थे कि ये अकड़ जो होती है ना, वो तो मुर्दे में होती है, मुर्दा अकड़ जाता है। जिंदा इंसान फ्लेक्सिबल होता है, वो हरारत होती है, उसमें ज़िंदगी होती है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी होती है, अडॉप्टेबिलिटी होती है। जो मुआशरे ज़िंदा होते हैं वो चीज़ें ये अडॉप्ट करते हैं। और फिर ये कि एक हम मतलब मैं तो चूँकि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और तारीख़ और सकाफ़त दोनों को जब मिला के देखता हूँ तो एक होता था सरकारी तौर पे गज़ट, ठीक है जी। हमारे पास एक टर्म चलती है सीना गज़ट, ठीक है जी। चूँकि हम ओरल ट्रेडिशन के कायल थे, हमारे लिए ऑफिशियल गज़ट के साथ साथ सीना गज़ट भी एक बड़ी अहम चीज़ है। फिर ये कि हम चीज़ों की कॉनोटेशन हमें समझने की ज़रूरत है। एक हम कहते हैं ये आइन है जी, आइन है। एक है दस्तूर है। दस्तूर वो है जो सकाफत है, जो उस माशरे का दस्तूर बन गया कि कोई आपको कहेगा नहीं कि आप अपनी लिमिट्स में काम करो। आपको पता है कि यार मैंने उसकी लिमिट्स में, उसकी डोमेन में इंटरफेयर नहीं करना। मैंने अपने बच्चों को, जैसे क्लासिकल जो चीज़ें हैं वो कभी कभी इस जिद्दत के साथ, मैं तो इस जिद्दत के कॉन्सेप्ट को जिसे मॉडर्निज्म, आपने वेस्टर्नाइजेशन की बात की, लोग अक्सर वेस्टर्नाइजेशन को और मॉडर्नाइजेशन को मिक्स भी करते हैं। यानी और मॉडर्नाइजेशन का जो डिस्कोर्स है वो है कि पूरी दुनिया को एक ही उसमें पेंट कर दो। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट डिस्कोर्स है कि नहीं, हर बंदे की शनाख्त है यार, आप उसे उसकी शनाख्त में रहने दो। और यही दुनिया, देखिए सारी दुनिया की शक्ल ऐसी हो जाए ना तो दुनिया बदसूरत हो जाएगी। हम इसलिए दुनिया खूबसूरत है कि अब ये वैरायटी है, ऐसा ही है। और खुदा को, नेचर को वैरायटी चाहिए। मालिक के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो सारों को ही अंग्रेज़ कर देता, सारों को ही ब्लैक कर देता, सारों को एशियन कर देता, सारों को वाइट कर देता, सारों को टॉल कर देता, सारों वैरायटी जो है ना वो ब्यूटी है। और हम ये ऐसे ही है जैसे हम एक बंच बनाते हैं ना, तो उसमें मुख्तलिफ फूल आप लगाना चाहिए। एक ही तरह के फूलों का बंच बना देंगे, खूबसूरत तो होगा लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होगा जितना वैरायटी हो। डॉक्टर साहब, हम इस वैरायटी को अगर ऑन नहीं करेंगे तो ये हमारी वीकनेस बन जाएगी। यही वैरायटी हमारी स्ट्रेंथ है अभी बेसिकली। चैलेंजेस हैं कुछ सकाफत को, कल्चर को। जी जी, जैसे महानूर ने भी कहा कि वेस्टर्नाइजेशन भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, अट्रैक्ट किसी और चीज़ से होते हैं। जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे जैसे आपने दस्तूर का है, रिवाज हैं, हम उनको चूंकि उनमें जी के बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये अब इनमें मज़ेदारी नहीं है, तो अब जो हमने नहीं कभी नहीं किया वो अच्छा लग रहा है, वो करना है। कितना बड़ा चैलेंज है अपनी सकाफत को महफूज करने के लिए, इसके फ़रोग के लिए। ख़ास तौर पर हम 60% से ज़्यादा नौजवान हैं, ऑलमोस्ट 70% है। हाँ जी, क्या करें? रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? हमारे अब जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, आर्ट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जी जी। वो क्या कर रहे हैं? देखिए इदारों का तो ये काम है कि वो अच्छा इदारा जो है ना वो पूरी सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन होता है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नेशनल लेवल पे ना हमें एक नेशनल नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है। नॉर्मली जब हम नेशनल नैरेटिव की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि इट इज़ समथिंग टू बी इम्पोज्ड फ्रॉम अपसाइड डाउन। इट इज़ नॉट दैट। इंक्लूसिव है तो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप मुकालमा शुरू करें। पहली बात ये है कि हम जिस माशरे में डिस्कोर्स ख़त्म हो गया वो माशरा डेड हो गया। हमें वेस्टर्नाइजेशन से या मॉडर्नाइजेशन से खाइफ होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ग्लोकलाइजेशन के भी दौर है। इसमें आपको दुनिया के साथ भी चलना है, आपको अपना आप भी रखना है। और अगर हम इस चीज़ में बैठे रहें कि जी नहीं हम जैसे एक वक्त में कुरान पाक का जब अंग्रेज़ी में तर्जमा हो रहा था तो फतवे आ रहे थे कि ये क्या हुआ जी,
اچھا جی آپ انگریزی پڑھیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کوئی اور زبان سیکھیں گے, جیسے چائنا کا مہنور نے بات کی, چائنیز سیکھی جا رہی ہے, یہاں پہ فرینچ سیکھی جا رہی ہے, ہماری ادارے میں ترکی سکھائی جاتی ہے, چائنیز سکھائی جاتی ہے. اور یہ اس سارے عمل میں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں مکالمہ شروع کریں, جو سوسائٹی میں, انسٹیٹیوشنز میں, اور ڈفرینس آف اوپینین کو ہم اون کرنا شروع کریں. یہ نہ سمجھیں کہ یار اس کا اگر ویو مختلف ہے تو یہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. مطلب آپٹیمزم اور پیسمزم ساتھ ساتھ چلیں گے تو معاشرہ ڈیولپ کرے گا. آپٹیمسٹ جو ہوگا نا وہ فوراً سے کہے گا جہاز بنا لیتے ہیں, پیسمسٹ ہوگا نہیں بن سکتا, پیراشوٹ بنا لیتے ہیں. اگر جہاز تباہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپٹیمسٹ کہے گا تلوار بنا لیتے ہیں, پیسمسٹ کہے گا اگر اس کے پاس بھی تلوار, ڈھال بنا لیتے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ تب بھی ہوتی ہے کہ آپٹیمزم اور پیسمزم ساتھ ساتھ ڈائلاگ ہو, اور ڈائلاگ ہو, اور ڈسکورس ہو, اور یہ مکالمہ جس معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے سمجھے وہ معاشرہ. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے ڈاکٹر ساجد, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ڈائلاگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپٹمسٹک اور پیسمسٹک کا جب ہم ڈائلاگ ہوتا ہے, ایک ہم دیکھتے ہیں نا امیلگمیشن ہے, تو اس کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور ہم جو ہے فیوچر کے لیے بھی ایک سیف اینڈ سیکیور وے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز بھی تھا نا. سجاد میر صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے, ہمیں ایک دوسرے کی اوپینین کو رسپیکٹ کرنا ہے. ہم رسپیکٹ کریں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن اختلاف کا اظہار بھی بڑے خوبصورت پیرائے میں ہونا چاہیے, تہذیب کے پیرائے میں ہونا چاہیے. اور یہی ہماری تہذیب بھی, ہمارا کلچر بھی, ہماری روایت بھی ہے کہ ہم اگر اختلاف کرتے ہیں تو ہم احترام بھی کرتے ہیں. بالکل جناب, اور اب ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اللہ حافظ.